وادی تک جاؤ، وادی نواسر سے چلو، شمال تک پہنچو، تمہیں کہیں پر بھی الو والا بابا، کاما والی سرکار، پیر ککڑ شاہ، پیر بٹیرے شاہ، پیر تتر شاہ، پیر کتے شاہ، لاہور کا پیر گھوڑے شاہ، ایبٹ آباد کا پیر کھوتے شاہ نظر آئے گا؟ کوئی ساوا چنڈا، کوئی کالی چنڈی، کوئی پنجا، کچھ ملے گا؟ جہاں بھی تمہیں آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ، مسجدوں میں رب کی توحید کا پیغام گونجے گا۔ یہاں بابا چھپتا ہے، نہ درگاہ پر، نہ دربار پر، نہ قبر پہ، نہ قادری کو، نہ پادری کو، یہاں سر جھکتا ہے تو عرش والے اللہ کے لیے۔ پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دین اور دنیا کو خلط ملط کر دیں گے۔ وہ لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرنے کی سبب بھیڑ کا لباس پہنیں گے، اون کا لباس پہنیں گے، اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ بظاہر بڑے نرم، بظاہر بڑی باتیں کرنے والے، اکرام مسلم کا دعویٰ کرنے والے، لیکن اگر ان کے برے عقیدے کو ٹچ کر کے دیکھو تو جتنے گندے غلیظ جملے آپ کو ان نرم زبان اکرام مسلم کے دعوے داروں سے سننے کو ملیں گے، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں رافضیت بھی آپ کو وہ گالیاں نہیں دے گی جو یہ میٹھی زبان کا نام لینے والے دیں گے۔ کہنے کا مولوی صاحب آپ چپ کریں، آپ کو نہیں پتا ماجرا کیا ہے۔ میں نے کہا بتا دو کیا ماجرا ہے۔ کہا اس نے عربی زبان میں تبلیغی جماعت کے خلاف کتاب لکھی ہے، ہماری کتابوں کے واقعات کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ یہ پاکستان کا رہنے والا ہے، اگر اس نے کتاب لکھنی تھی تو اردو میں لکھتا، عربی میں کیوں لکھی؟ عربی میں اس لیے لکھی کہ عربوں کو ہماری حقیقت پتہ لگ جائے اور وہ اپنے چندے صدقات زکات خیرات ہمارے ہاتھ سے روک لیں۔ تبلیغی جماعت کی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے عرب دنیا کے علماء میں ایک بہت بڑا نام الشیخ حمود بن عبداللہ تویجری، انہوں نے القول البلیغ فی تحذیر من جماعت تبلیغ کتاب لکھی، عربی عالم ہے، سعودی عالم ہے، ان کی حقیقت واضح ہوئی اور پھر اس کتاب کو لکھ کر امت کے نام پیغام چھوڑا کہ یہ ان کے عقائد ہے، یہ صوفیاء کی تحریک ہے، یہ موحدین کی تحریک نہیں ہے۔ لوگ دینی تحریک سمجھ کے اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ اس ذریعے سے انقلاب آئے گا، یہ محمدی نہج پہ نہیں ہے بلکہ یہ ابن عربی کی جماعت ہے اور یہ صوفیاء کا گروہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دین اسلام دین توحید ہے۔ عقیدہ توحید وہ عظیم نعمت ہے جس کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے ہر دور میں امتوں کی طرف اللہ اپنے رسولوں کو بھیجتا رہا۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی
دعوت توحید لے کر اللہ کے پیارے تشریف لاتے رہے، لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتے رہے، لوگوں کے سینے میں اللہ کی پہچان، اللہ کا تعارف، اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کو پختہ کرتے رہے۔ مالک فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کی طرف رسول بھیجے، پیغامبر بھیجے، ان سب نے اپنی اپنی امتوں کو سب سے پہلا پیغام یہ دیا ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف ایک اللہ کی کرو۔ عبادت کے جتنے ماجرے ہیں، جتنی اقسام ہیں، اس کی اگر 1 کروڑ قسمیں کر لی جائیں تب بھی اس کے ذرے ذرے کا مستحق صرف ایک اللہ ہے۔ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جا رہا، جو اپنی عبادت کروا رہے اور اس عبادت کروائے جانے پہ راضی ہو رہے، یہ طواغیت ہیں۔ جہاں اللہ پر ایمان لانا واجب ہے وہیں پر طاغوت کا انکار کرنا بھی واجب ہے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، مالک فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے، ہر رسول کی طرف یہی پیغام بھیجا، یہی وحی کی گئی، لا الہ الا انا، یہ اعلان کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی شفا دینے والا نہیں، کوئی عزت دینے والا نہیں، کوئی بیماریوں کو ٹالنے والا نہیں، کوئی ڈوبے ہوئے کو پار لگانے والا نہیں، یہ سب میرے اللہ کے کام ہیں، یہ میرا اللہ ہے۔ فاعبدون، جب تم مانتے ہو کہ رازق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رحمان اور رحیم ذات مشکلوں سے انسانوں کو نکالتی ہے، کشتیاں بھور میں پھنس جاتی ہے تو وہ اللہ ہی ہے جو ان کو پار لگاتا ہے، تو تم پہ لازم ہے کہ عبادت بھی صرف اس اللہ کی کرو۔ قرآن حکیم کے ایک اور انداز پہ غور کیجئے، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، ان کو تو حکم یہ دیا گیا تھا کہ صرف ایک الہ واحد کی عبادت کرے، ایک معبود برحق کی عبادت کرے، لا الہ الا ہوا سبحانہ عما یشرکون، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، وہ تمام طرح کے شرک سے پاک ہے۔ دعوت توحید کا معنی کہ اللہ کی عبادت، اس کا حکم دیا جائے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے اور اس سے روکا جائے۔ جس کو شریک کیا جا رہا ہے، بھلے وہ فرشتہ ہو، وہ نبی ہو، وہ ولی ہو، وہ بزرگ ہو، وہ نیک ہو، اس کی عزت و عصمت کتنی ہی بلند کیوں نہ ہو، لیکن کوئی اللہ کی عبادت میں شریک نہیں ہے۔ اس عظیم دعوت پر ایمان لانا، اس کا اعتقاد رکھنا، وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس توحید کے مخالف جتنی باتیں ہیں، جتنی عبادت کے باطل گمراہ طریقے ہیں، ان سب کا انکار کیا جائے۔ جیسے باطل فرقوں کے رہنماؤں نے شرک، بدعات، خرافات کے نام پہ لوگوں کے اندر ان امور کو داخل کر دیا ہے، ان امور کا رد کرنا اس دعوت توحید پر ایمان لانے والے پر واجب ہے کہ ان چیزوں کا رد کیا جائے، ان باطل عقائد کو، ان کے نقاب کو اتارا جائے، عوام کے سامنے اس کو واضح کیا جائے۔ جن لوگوں نے زہد اور فقر کے لباس کو پہنا، لوگوں میں نیک نامی حاصل کی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے شرکیہ عقائد کے دروازے کھول کے امت کے اندر سے عقیدہ توحید کو مٹانے کی ناکام سازش کی، ان کے چہروں کو بے نقاب کرنا، یہ تقاضا ہے لا الہ الا اللہ کا، یہ تقاضا ہے اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لانے کا۔ ہم اپنے ملکوں پہ اگر نظر دوڑائیں، فرقہ پرستی کا ایک ایسا دور ہے، تعصب جماعت کا اتنا پھیل چکا ہے، ایک جماعت کے افراد دوسری جماعت کے افراد کو دیکھنے کے لیے روا نہیں ہے۔ اور پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بالکل آج کے ہمارے ماحول پہ فٹ آ رہا ہے، سچا ہے میرے پیارے سچے حبیب کا فرمان،
ابو داؤد ترمذی میں ہے، پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو طویل عمر پائے گا میرے بعد وہ شدید اختلافات کو دیکھے گا۔ اختلافات کی اس دور میں امت کے لیے طریقہ کار، امت کے رہنما پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے، جب یہ اختلافات کا دور آئے میری سنت کو لازم پکڑنا، میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کو اپنے دانتوں سے پکڑنا، نئے کاموں سے بچنا۔ دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک اور روایت میں ہے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت کے قریب کچھ لوگ پیدا ہوں گے جو دین اور دنیا کو خلط ملط کر دیں گے، وہ لوگوں کے لیے نرمی اختیار کرنے کی سبب بھیڑ کا لباس پہنیں گے، اون کا لباس پہنیں گے، اور ان کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی مگر ان کے دل بھیڑیوں کی طرح ہوں گے۔ بظاہر بڑے نرم، بظاہر بڑی باتیں کرنے والے، اکرام مسلم کا دعویٰ کرنے والے، لیکن اگر ان کے برے عقیدے کو ٹچ کر کے دیکھو تو جتنے گندے غلیظ جملے آپ کو ان نرم زبان اکرام مسلم کے دعوے داروں سے سننے کو ملیں گے، میں اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر کہتا ہوں رافضیت بھی آپ کو وہ گالیاں نہیں دے گی جو یہ میٹھی زبان کا نام لینے والے دیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے جس نے جب بھی رسول مبعوث کرنے کے درمیان وقفہ کیا تو اہل علم کو توفیق دی، علماء کو توفیق دی، وہ لوگوں کو راہ حق کی طرف بلاتے رہے، گمراہیوں سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہے، لوگوں کی طرف سے ان پہ تکلیفیں آتی ان تکلیفوں پہ صبر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے کتنے ہی مردہ دلوں کو ایمان کی زندگی دی، اللہ کی عطا کردہ نور اسلام سے دل کے اندھوں کو بینائی دی، شیطان کے کتنے ہی گمراہ کردے انسانوں کو انہوں نے پھر راہ توحید کا راہی بنایا۔ بس کیسا اثر ہے ان علماء کا لوگوں پر، اور کیسی اچھی کوششیں ہیں باطل کے راہ سے روکنے کے لیے، کس قدر انہوں نے اللہ کی کتاب کو جاہل لوگوں کی باطل تعویلوں سے بچایا، کس قدر باطل پرست لوگوں کے اثر کو ختم کیا، اور بے وقوفوں نے قرآن حکیم میں جو تحریف کرنے کی کوشش کی، اللہ کے دین میں جو تحریف کرنے کی کوشش کی، اس سے اللہ کے دین کو محفوظ کیا۔ آج عقیدہ توحید کی غیرت رکھنے والا انسان جب عالم اسلام میں نظر دوڑاتا ہے تو وہ پہچان لیتا ہے کہ تبلیغی جماعت جو حقیقت میں تصوف کی دعوت دینے والی جماعت ہے، صوفیہ کا گروہ ہے، بلکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے بقول آج کے دور میں صوفیت کی نئی تحریک ہے، وہ اپنے باطل عقائد کو پھیلانے میں خوب سرگرم ہے، اور آج وہ اپنے آپ کو اہل حق منوانے کے لیے ایک بہت بڑا دھوکہ دیتے ہیں۔ صرف اسی دھوکے کی وضاحت کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں۔ جب بھی کسی سے بات کریں کہ آپ کے عقائد میں شرک ہے، آپ کے عقیدے کے اندر آپ کی کتابیں شرکی عقائد سے بھری ہوئی ہے، جس کتاب فضائل صدقات، فضائل اعمال، فضائل حج، تبلیغ نصاب کو آپ اپنے حلقات میں پڑھتے ہیں، اس کے اندر شرکیہ واقعات ہیں، اس میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے ٹکرانے والے عقائد ہیں۔ ان باتوں کا جواب کوئی نہیں دے گا۔ آپ کا رد کرنے والے کبھی اس مسئلے کو بیان نہیں کریں گے کہ مولانا زکریا اپنی فضائل صدقات صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی اس پر لکھتے ہیں اے اللہ معاف فرمانا، جھوٹا ہوں، کچھ نہیں ہوں، تیرا ہی ذل ہے، تیرا ہی وجود ہے، میں کیا ہوں، کچھ نہیں ہوں، جو تو ہے وہ میں ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ کھلا ہوا کفر ہے، یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ اللہ اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ رب محمد کی قسم، کوئی بندہ عبادت کرتے کرتے کسی مقام پر پہنچ جائے، بندہ اللہ بن سکتا؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، بشریت کے امام ہیں، کائنات کی عظیم ترین افضل ترین ہستی ہے، عبادت کر رہی، نماز پڑھ رہے، قدم مبارک سوچ کے مومنوں کی ماں صدیق کی بیٹی صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں آپ کے، اتنی عبادت کر رہے ہو، قدم مبارک سوچ چکے ہیں؟ کہا عائشہ جس اللہ نے مجھ پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اے گروہ صوفیہ، مصطفیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، پیارے حبیب سے بڑھ کر عبادت کرنے والا کوئی اور؟ 3 صحابی پیارے حبیب کے گھر میں آئے تھے، آپ کے حالات زندگی کا
خبر لی تھی اور پھر کہا تھا جاتے ہوئے، ایک نے کہا تھا آئندہ کبھی افطار نہیں کروں گا، روزہ رکھوں گا، ایک نے کہا تھا کبھی سوؤں گا نہیں، ساری رات تہجد پڑھوں گا، ایک نے کہا تھا کبھی شادی نہیں کروں گا۔ پیارے حبیب کو خبر ملی تھی، ان کے پیچھے گئے، انہیں پکڑا اور زبان سے ارشاد فرمایا، سب سے زیادہ تم میں اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والا میں ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، افطار کرتا ہوں، میں رات کو سوتا ہوں، عبادت کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہے، بیویوں کا حق ادا کرتا ہوں۔ من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے محمد کی سنت کو چھوڑا اس نے محمد کے راستے کو چھوڑ دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث سے کیا ثابت ہوا؟ پیارے حبیب سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار، پرہیزگار، اللہ کو جاننے پہچاننے والا نہیں ہو سکتا۔ اور اتنی عبادتوں کے باوجود پیارے حبیب فرما رہے، عائشہ جس اللہ کا اتنا احسان ہے میرے اوپر، کیا اس اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بندہ بندہ ہی رہتا ہے، وہ عبادت کر کے جس مقام پہ مرضی پہنچ جائے، لیکن صوفیاء کے نزدیک ایک ایسا سٹیج آتا ہے، مولانا زکریا کہتے ہیں اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، میں اور تو خود شرک در شرک ہے، تو میرا شریک ہے اور میں تیرا شریک ہوں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جب آپ ان کو یہ عقیدہ سناؤ، تمہاری کتاب میں یہ عقیدہ، تمہارے علماء کا یہ عقیدہ، وہ جواب میں اس کا جواب نہ دیں گے، کہیں نہیں جی آپ دیکھو بات سنو، آپ مانتے نہیں ہو، ہم حق پہ نہ ہوتے تو اتنی عرب دنیا ہمارے ساتھ چلتی ہے، یہ کیوں چلتی؟ اگر ہم باطل ہوتے، ہمارے عقائد غلط ہوتے تو اتنے عرب لوگ ہمارے ساتھ نہ آتے۔ رائیونڈ کے اندر باقاعدہ کیمپ لگتا ہے عجم کا اور عرب کا، عرب کے خیمے ہیں، عرب دنیا آ رہی ہے، عربوں کے ساتھ نکلنے کی وجہ پیش کر کے عامت الناس کو دھوکہ دیتے ہیں، اہل توحید کے دعات کو دھوکہ دیتے ہیں کہ تمہارے اہل الحدیث کے علماء سختی کرتے ہیں، وگرنہ ہمارے ساتھ چلو، دیکھو سعودیہ سے، یمن سے، مصر سے، کویت سے، بحرین سے دنیا آتی ہے۔ آئیے اس دھوکے کا جواب اللہ کی توفیق سے میں دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ تم نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب کا دنیا کی کئی زبانوں میں ترجمہ کیا ہے، اردو میں موجود ہے، پشتو میں موجود ہے، سندھی میں موجود ہے، ہندی میں موجود ہے، اگر نہیں ہے تو عربی میں نہیں ہے۔ تبلیغی نصاب، فضائل اعمال، فضائل صدقات کا ترجمہ آج تک تبلیغیت نے عربی زبان میں نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا ان کے ہاں عربی دان نہیں ہے، عربی جاننے والے نہیں ہیں، عربی بولنے والے نہیں ہیں؟ آپ اپنی ان کتابوں کا ترجمہ عربی میں کیوں نہیں کرتے؟ عرب کو آنے پر ریاض الصالحین تھما دیتے ہو، انڈین پاکستان کے آنے پر اس کو فضائل اعمال تھما دیتے ہو، اس فضائل اعمال کو عربی زبان میں ترجمہ کر کے سعودی عرب کے آنے والے مواہب مسلمان کو کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے، یہ ان کی شیطانی حرکت ہے، وہ جانتے ہیں اگر اس فضائل اعمال کا ترجمہ عربی زبان میں ہو گیا، عربوں کے ہاتھ لگ گیا، پرائمری پاس بچہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اور جائیے اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے میں چیلنج کرتا ہوں، دنیا تبلیغیت کو یہ زہر کا پیالہ پی سکتے ہیں، اپنی کتاب کا عربی زبان میں ترجمہ نہیں کریں گے۔ یہ جانتے ہیں اگر یہ کتاب عربی زبان میں ترجمہ ہو گئی، ہماری صوفیت کی تحریک کی پوری عبارت عرب دنیا میں ملیہ میٹ ہو جائے گی۔ اور مجھے بیان کرنے دیجئے، میں اپنے بڑے بھائی ڈاکٹر سید طالب الرحمن حافظہ اللہ کے ساتھ ایک جگہ پہ موجود تھا جہاں تبلیغی جماعت کے کچھ علماء موجود تھے۔ اللہ کی قسم کھا کر آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں، ایک عالم ان کا وہ کہنے لگا، انڈیا کا رہنے والا تھا، اس نے کہا طالب الرحمن اگر تو ہندی ہوتا مجھے انڈیا میں مل جاتا، اللہ کی قسم میں تجھے قتل کر دیتا۔ میں نے پوچھا بھائی اس مولوی صاحب کا کیا قصور ہے، ان کو مارنے کی بات تم کیوں کرتے ہو؟ وہ نہیں جانا کہ میں ان کا سگا بھائی ہوں، کہنے لگا مولوی صاحب آپ چپ کریں، آپ کو نہیں پتا ماجرا کیا ہے۔ میں نے کہا بتا دو کیا ماجرا ہے۔ کہا اس نے عربی زبان میں تبلیغی جماعت کے خلاف کتاب لکھی ہے، ہماری کتابوں کے واقعات کو عربی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ یہ پاکستان کا رہنے والا ہے، اگر اس نے کتاب لکھنی تھی تو اردو میں لکھتا، عربی میں کیوں لکھی؟ عربی میں اس لیے لکھی کہ عربوں کو ہماری حقیقت پتہ لگ جائے،
اور وہ اپنے چندے صدقات زکات خیرات ہمارے ہاتھ سے روک لیں؟ اگر تم سچے ہو تو اس کتاب کا ترجمہ کیجئے، عربی زبان میں لوگوں کے سامنے پیش کیجئے، لیکن میں جانتا ہوں تم مر سکتے ہو، یہ قدم نہیں اٹھا سکتے۔ آئیے وہ عرب علماء جنہوں نے تمہاری حقیقت کو جانا اور پھر تمہارے خلاف قلم اٹھائی، تمہاری تحریک سے واپس ہٹے، ان کا نام میں آپ کو سناتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کی حقیقت سے پردہ اٹھانے والے عرب دنیا کے علماء میں ایک بہت بڑا نام الشیخ حمود بن عبداللہ تویجری، انہوں نے القول البلیغ فی تحذیر من جماعت تبلیغ کتاب لکھی، عربی عالم ہے، سعودی عالم ہے، ان کی حقیقت واضح ہوئی اور پھر اس کتاب کو لکھ کر امت کے نام پیغام چھوڑا کہ یہ ان کے عقائد ہے، یہ صوفیاء کی تحریک ہے، یہ موحدین کی تحریک نہیں ہے، لوگ دینی تحریک سمجھ کے اس کے ساتھ چلتے ہیں کہ اس ذریعے سے انقلاب آئے گا، یہ محمدی نہج پہ نہیں ہے بلکہ یہ ابن عربی کی جماعت ہے اور یہ صوفیاء کا گروہ ہے۔ شیخ تویجری فرماتے ہیں یہ بدعتی اور گمراہ جماعت ہے، اس کے کام کا انداز وہ نہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، بلکہ یہ لوگ گمراہ صوفیوں کے طریقے کے پیچھے چلنے والے اور بدعات کا ارتکاب کرنے والے ہیں۔ تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے کے بارے میں شیخ فرماتے ہیں میں سوال کرنے والے اور دیگر تمام مسلمانوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان سے بچنے کی کوشش کرو، یہ لوگ شرک و بدعات، خرافات اور اندھی عقیدت کے اندھیروں میں ٹامک ٹوئیاں مار رہے ہیں۔ اگر تم لوگ اپنا دین اپنا ایمان محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو نہ تو مقامی سطح پہ ان کے ساتھ نکلو اور نہ شہروں سے باہر ان کے ساتھ جاؤ اور تعاون کرو۔ اسی طرح سعودی عرب کے ایک اور بڑے عالم الشیخ سعد الحسین اپنی کتاب حقیقت دعوہ الی اللہ، یہ شیخ سعد وہ ہستی ہے جس نے 8 سال تبلیغی جماعت کے ساتھ لگائے، پاکستان بھی گئے، انڈیا بھی گئے، نظام الدین بھی گئے، جماعتوں کے ساتھ بھی نکلے، 8 سال جماعت کے ساتھ لگائے اور پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ میں نے چند سال اس جماعت کے ساتھ گزارے، میں ان کے ساتھ چلتا رہا، ان کی وکالت کرتا رہا، ان پہ ہونے والے اعتراضات کا جواب دیتا رہا، اگرچہ میری وہ باتیں دلائل سے خالی ہوتی، علمی انداز سے ہٹ کر ہوتی، لیکن میں پھر بھی دفاع کرتا رہا، یہاں تک کہ رجب کے مہینے 14 میں میری ملاقات ایک عالم سے ہوئی اور تبلیغی جماعت کے مسئلے پہ ان سے میری بحث ہوئی، وہاں مجھے کچھ ایسے شواہد ملے کہ یہ لوگ تصوف، بدعات، خرافات اور بعض دفعہ شرک جیسی لعنت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سب باتیں اس عالم دین سے گفتگو کے بعد میرے سامنے واضح ہوئی، وہ میری نسبت کہیں زیادہ ان کے ساتھ چلا تھا۔ جو تمہارے ساتھ چلتا ہے وہ تمہاری حقیقت کو جانتا ہے اور جو دور سے تمہارے اجتماع کو دیکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ دین کی بہت بڑی تحریک ہے۔ وہ بڑا عرصہ، میرے سے زیادہ عرصہ ان کے ساتھ چلے تھے۔ پھر انہوں نے میرے سامنے اس بات کا انکشاف کیا کہ اس شیخ کی خاندان کی کئی عورتوں نے اور کئی مردوں نے ہندوستان دہلی میں صوفیاء کے طریقے پر ان کے بزرگوں کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، عورتوں نے بھی بیعت کی اور مردوں نے بھی بیعت کی۔ اور رائے گنج کے اندر وہ مربع حال، وہ خاص روم جہاں جب چلنے کے کچھ عرصے کے بعد ایک خاص مقام پر پہنچ جاتے ہیں، پھر ان خواص کو جمع کیا جاتا ہے اور انعام الحسن صاحب پردہ رومال پھینکتے ہیں، کپڑا پھینکتے ہیں، وہ کپڑے سے اگلا کپڑا بنتا ہے، اس طرح پورے اجتماع گاہ میں وہ کپڑا گھمایا جاتا ہے اور ہر کوئی اس کپڑے کو پکڑ کر پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے کہ میں بیعت کرتا ہوں انعام الحسن کے واسطے سے الیاس کے ہاتھ پہ۔ اور الیاس صاحب کہاں ہیں؟ فوت ہو کے قبر میں دفن ہو گئے، لیکن سلف ٹیوب والے زیادہ جانتے ہوں گے، میرا خیال ہے انٹرنیٹ کے ذریعے ابھی بھی الیاس صاحب سے رابطہ ہے۔ زندے کے ذریعے سے مردے کے ہاتھ پہ بیعت، بتائیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیعت لی تھی، کیا ابو بکر صدیق کے ذریعے سے مسلمانوں نے رسول اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی یا صرف ابو بکر کے ہاتھ پہ؟ اور یہ بیعت ہوتی کس کی ہے؟ بیعت تو خلیفۃ المسلمین کی ہوتی ہے۔ بیعت کس کی ہے؟ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا۔ بیعت کا نام ہے بیچنا، میں اپنے آپ کو بیچتا ہوں اپنے امیر کے نام پر، امیر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہوں، جو امیر مجھے حکم دے گا وہی میں کروں گا۔ میرے ذمہ امیر کی تباہ کرنا، میری جان، میرا مال، میری عزت کا رکھوالا کون ہے؟ امیر۔ سودا ہو رہا ہے،
میرے اوپر آپ کا حکم چلے گا، آپ کی بات میں مانوں گا، اس کے بدلے میں میری جان مال عزت کے رکھوالے امیر المومنین بنیں گے. یہ اچھی بیعت ہے. پیر صاحب کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی سلسلہ نقشبندیہ میں. پیر صاحب گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں لائسنس کے بغیر، مرید ساتھ بیٹھا ہوا ہے، بیلٹ نہیں ماری، چھوٹے نے دونوں کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا. پیر بھی جیل میں ہے، مرید بھی جیل ہے. حضرت آپ کی تو بیعت کی تھی، آپ نے تو میرے رکھوالے بننے تھے. یہ تصوف کی بیعت کا اسلام سے، قرآن سے، حدیث سے، دین محمد سے، رب محمد کی قسم دور کا رشتہ نہیں ہے. اور یہ اپنے خواص کو بیعت کرواتے ہیں کپڑے پھینک پھینک کے مردوں کے نام پر، مردوں کے ہاتھ پر. اور شیخ صاحب لکھتے ہیں میری حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب اس عرب عالم نے میرے سامنے فضائل اعمال نامی ایک کتاب لکھ رکھی اور کہا عجمی لوگوں کے لیے، غیر عرب لوگوں کے لیے دین کا منبع، شریعت کا منبع یہ کتاب ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس کو حلقات میں سنایا جاتا ہے. ریاض الصالحین عربوں کے لیے ہے، ریاض الصالحین عجم کے لیے نہیں. اجمیوں کو قرآن حکیم تفسیر سے پڑھنے کی اجازت نہیں، کسی عالم کی کتاب پڑھنے کی اجازت نہیں، وہاں صرف فضائل اعمال ہی پڑھی جائے گی. پھر کہتے ہیں کہ حق کو قبول کرنے کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہ رہا. اللہ نے میری مدد کی اور میں اپنی سابقہ تبلیغی جماعت کے متعلق تعصب کا پردہ چاک کرنے میں کامیاب ہو گیا. میں نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے سب سے پہلے ان جماعت کے اکابرین سے میٹنگ کی. کوئی یہ نہ کہے آپ یہاں سٹیج پہ کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، آپ ہمارے اکابر سے کیوں نہیں ملتے؟ آپ کے اکابر سے ہمارے علماء نے جا کے میٹنگیں کی، ملاقاتیں کی، حق کو واضح کیا، لیکن وہ اپنی اندھی عقیدت اور تعصب کے اوپر برقرار ہیں. شیخ سعد الحسین حافظہ اللہ فرماتے ہیں میں نے خود جماعت کے اکابرین سے مل کر یہ تمام باطل عقیدے، یہ شرکیات اور خرافات اور بدعات ان کے سامنے رکھی. مجھے یاد ہے ہمارے علاقے میں جماعت ایک بڑے بزرگ عالم کے ساتھ آئی اور میرے بڑے بھائی ڈاکٹر سید شفیق الرحمان حافظہ اللہ انہیں اندر گھر میں بٹھا لیا اور میں خود اس مجلس کے اندر موجود تھا. بھائی نے ان سے پوچھا حضرت جو شخص یہ کہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ، یہ تو شرک ہے. کہا کوئی یہ کہے کہ مردہ قبر میں سے نکلا، اونٹ ذبح کر دیا، کہا جھوٹ ہے. جتنے موٹے موٹے مسائل تھے وہ بھائی نے ان کے سامنے رکھے اور مولوی صاحب کی زبان سے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ غلط ہے، یہ نکلتا رہا. اور جب ساری گفتگو ختم ہوگی تو بھائی نے فضائل اعمال چھپائی ہوئی تھی پیچھے، وہ نکال کے حضرت کے سامنے رکھ دی. مولانا عثمان تبلیغی جماعت فیصل آباد ڈویژن کے امیر تھے کہ حضرت جو آپ نے غلط کہا، آپ جس جماعت کو لے کے چل رہے آپ کی کتاب کے اندر یہ سارے واقعات، اللہ کی قسم اس شیخ نے، اس مولوی صاحب نے اپنا ماتھا یہاں سے یوں پکڑا اور 1 منٹ کے بعد منہ اٹھا کہنے لگا بزرگوں نے لکھا ہے، سوچ سمجھ کے لکھا ہوگا. ایک لمحے پہلے تسلیم کیا یہ عقیدہ باطل ہے، یہ شرک ہے، یہ خرافات ہے، یہ بدعات ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن جب نام آیا بزرگوں کا، جب نام آیا شخصیت کا، تو اندھی تقلید نے ان لوگوں کو اتنا اندھا کر دیا ہے، شرک مان کر، بدعت مان کر، خرافات مان کر اپنے شیخ کا نام پڑھتے بھی کہنے لگے بزرگوں نے لکھا ہے. میری عقل چھوٹی ہے، بزرگوں کی عقل بڑی ہے. شیخ کا فرمان ہے، کچھ نہ کچھ تو دلیل ان کے پاس ہوگی. یہ 5واں مذہب ہے، مذہب ہوگا. پتہ نہیں کون سے دریا میں دفن ہے ان کا خزانہ جہاں ان کی ساری دلیلیں بھی دفن ہو گئی. جب نام آتا ہے بزرگوں کا، ہم نے یہ حجت تمام کی ہے، ہمارے علماء نے یہ حجت تمام کی ہے. ان کے بزرگوں کے ساتھ جا کر رائے گڑھ کے اندر مجلسیں ہمارے بزرگوں نے کی ہے، سعودیہ میں مجلسیں کی ہے، پاکستان انڈیا میں کی ہے. ان کا ایک ہی جواب ہوتا ہے بزرگوں نے فرمایا ہے. اور ہمارا جواب سن لیجئے، ہمارا عقیدہ نوٹ کیجئے، ہماری بات کو دل پہ تختی بنائیے. اللہ کی قسم کائنات میں ایک بزرگ ہے، اس کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ ہے. اس کی ہر بات کو تسلیم کیا جائے گا. اور محمد کے علاوہ مائنے کوئی لال ایسا جلا ہی نہیں ہے. فاروق اعظم سے پیارا بزرگ کون ہوگا؟ اور فاروق کہتے ہیں میں نے غلط فیصلہ دیا تھا، بڑھیا ٹھیک کہتی ہے، میں اپنے فیصلے سے رجوع کرتا ہوں. ان سے بڑا بزرگ، وہ بھی حدیث رسول کو سن کے مسئلہ چھوڑ کے رجوع کرتے ہیں. کائنات میں اور کون سا باپا رہ گیا جس کی بات کو ہم مصطفیٰ کی بات سے اوپر لے جائیں؟
ہمیں یہ تانا نہ دینا کہ ہم بزرگوں کا احترام نہیں کرتے. رب محمد کی قسم بزرگوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن سارے بزرگوں کا احترام محمد کے بعد کرتے ہیں. ایسا بزرگ ہم نے نہ مانا ہے، نہ مانیں گے، نہ پکڑا ہے، نہ پکڑیں گے کہ اس کی بات کو فاطمہ کے بابا کی بات سے زیادہ عظمت ہے. شیخ صاحب کہتے ہیں میں نے ان کو حقیقت حال بتائی، وہ اکابرین میری باتوں کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، پھر میں نے عام لوگوں کو اس جماعت سے بچانے کے لیے، ان کے غلط اور باطل عقائد عوام الناس میں عام کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی. علامہ ڈاکٹر صالح فوزان حافظہ اللہ فرماتے ہیں جس دور میں ہم زندگی گزار رہے، زندگی کے ایام پورے کر رہے، ان دنوں میں عجیب و غریب افکار سے ہمارا واسطہ پڑ رہا. مختلف جماعتیں دعوت و تبلیغ کے نام پر ہمارے ملک سعودی عرب میں باطل نظریات پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہیں، جن کی ایک مثال تبلیغی جماعت ہے. ان سب کا مقصد ایک ہی ہے، دعوت توحید کو ناکام کر کے اس کی جگہ پہ دوسری فکر کو لایا جائے. یہ کہنے والوں کہ آؤ عرب دنیا ہمارے ساتھ کتنی ہے، یہ عرب دنیا کا علامہ ہے شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ. شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے جب سوال کیا گیا آپ کے بعد ہم کس کی طرف رجوع کریں، تو شیخ ابن باز رحمت اللہ علیہ نے 3 مرتبہ شیخ صالح الفوزان حافظہ اللہ کا نام لے کر کہا میرے بعد اگر تم نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، رجوع کرنا ہے تو وہ صالح الفوزان کی طرف کرنا. وہ فرماتے ہیں ان سب کا مقصد دعوت توحید کو مٹا کر دوسری فکر لانا ہے. غور کریں تو ان کے اہداف اور مقاصد ان لوگوں سے مختلف نہیں ہیں جو سابقہ ادوار میں توحید باری تعالیٰ کی دعوت کو مٹانے کی ناکام کوشش کرتے رہے. ان میں سے ہر ایک کو یہ شیطانی مرض لاحق ہے کہ کس طرح توحید کی دعوت کو ختم کیا جائے. سب کا مقصد اور ہدف ایک ہی ہے مگر طریقے مختلف ہیں. ان سب کی منزل ایک ہے، کارروائی کا انداز الگ الگ ہے. نہیں یقین تبلیغ نصاب کو اٹھائیے، آپ کو اس میں حکایات صحابہ ملیں گی، فضائل نماز ملے گا، فضائل درود ملے گا، فضائل ذکر ملے گا، فضائل صدقات ملے گا، فضائل حج ملے گا، فضائل توحید کتاب التوحید. ان کا کتاب توحید سے لینا دینا ہے ہی نہیں. یہ توحید کو ہٹ کر ختم کر کے اس دعوت کو مٹا کر صوفیت کی تحریک کو لانا چاہتے ہیں. ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا. شیخ صالح فوزان کے الفاظ سنیے، ان کا مقصد لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہوتا تو یہ اپنے ملکوں کو چھوڑ کر سعودی عرب کا رخ نہ کرتے. یہ پہلے اپنے ملکوں میں جاتے، وہاں اصلاح کرتے اور وہاں پر شرک اور کفر کو مٹاتے، توحید کی تحریک کو برپا کرتے. بلکہ ان کا مقصد تو ہمارے ملکوں میں موجود توحید کی برکات کو، دعوت کو ختم کرنے کی کوشش ہے. یہ ان ملکوں کو صحیح رستے سے ہٹا کر اپنے ملکوں کی طرح باطل طریقوں پہ چلانا چاہتے ہیں. یہ فتنہ، فساد، اختلاف و تعصب اور فرقہ بازی کا بیج بو رہے ہیں. انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے ملک میں اتفاق ہے، رواداری ہے، حکمرانوں اور عوام کے درمیان ہم آہنگی ہے، افراد اور جماعتیں خوشگوار ماحول میں پل رہی ہے، یہاں توحید کی نعمت موجود ہے، اس کی برکت ہر طرف دیکھنے کو ملتی ہے، شریعت کی بالادستی ہے، حدود کا نظام قائم ہے، چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، قاتل کو قتل کیا جاتا ہے، حدود کا نظام قائم ہے، نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، برائی سے روکا جاتا ہے، امر بالمعروف نہی عن منکر کے مکاتب ہیں، حکومتی جہاز ہے جو کام کر رہا ہے، شرعی اصول و قواعد کی پاسداری کی جاتی ہے. تو ان لوگوں نے چاہا کہ اس نعمت کو چھین لیا جائے اور اس ملک میں دوسرے ملکوں کی طرح افراتفری، عقیدے کا بگاڑ، شرک و بدعات اور خرافات کو رائج کر دیا جائے. اگر یہ مقصد نہیں تو شیخ صالح فوزان کا سوال سنیے، اگر یہ مقصد نہیں تو بتائیے یہ اپنا ملک چھوڑ کر یہاں کس لیے آتے ہیں؟ ان ملکوں کو چھوڑ کر جہاں شرک و بدعات اور جہالت کے اندھیرے، ان ملکوں کا سفر کرتے ہیں جہاں عقیدہ توحید کا سورج پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے. یہ ان ملکوں کو کیوں چھوڑتے ہیں جہاں پیر بابا الو والا سندھ کے میمن گوٹھ میں بیٹھ کر پسند آنے والی لڑکی سے کہتا ہے تیرا علاج رات کو 2 بجے کیا جائے گا، کل ہی آئی مانو نہ لے آئی ہیں، اور وہ بی بی پہنچ جاتی ہے اس کے پاس، بابا جی علاج کروانے آ گئی ہوں، ماں کو ساتھ لائی ہوں. کہا پاگل ہے، تجھے منع نہیں کیا تھا ماں کو نہ لانا؟ ماں جی آپ باہر بیٹھے ہیں، آپ کی بیٹی کا علاج کرنا ہے، کڑی نو کلی اندر آن دے. وہ اندر آ گئی، کہا دوپٹہ اتارو. کہا پیر جی میں تو علاج کروانے آئی ہوں. کہا صوفیوں کے علاج کا پہلا گولا یہی ہے کہ دوپٹہ اتارا جائے گا.
اس نے دوپٹہ اتار دیا, کہا قریب ہو جا, قریب ہوگی, اور قریب ہو جا, اور قریب ہوگی, اور قریب ہو جا. جو گوڈے میں گوڈا رل گیا, پیر جی پھونک مارنی شروع بھی کرو. کہا پھونک کے لیے لازم ہے کہ دوپٹے کے بعد قمیض بھی اتارنی پڑے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور وہ الو والا بابا, اس الو کو اتنی عقل نہیں تھی کہ یہ عام لڑکی نہیں, ٹیلی ویژن والوں کی عورت ہے جس نے خفیہ کیمرہ بھی لگایا ہوا ہے, مائک بھی لگایا ہوا ہے, تیری ساری بدماشی ریکارڈ کر رہی ہے. جب اس نے کہا کپڑے اتارو, کپڑے تو نہ اترے, کیمرے والے اندر آ گئے. الو والے بابے نے اپنا منہ چھپا لیا. آپ اس کو لے آؤ, ہم کر دیں گے. بہت مہربانی ہوگی آپ کی. جاؤ. دوسرا دن میمن گوٹ, وقت رات 12:30 بجے. ناظرین اس وقت دوسرا دن ہے, ہم لوگ موجود ہیں میمن گوٹ میں. میمن گوٹ وہ جگہ جہاں پر ہم نے کل ان خاتون کو بھیجا تھا ایک الو والے بابا کے پاس جو بیوقوف بنا کر لوگوں کا علاج کرتے ہیں. ایک دفعہ پھر آپ ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے کل کیا دیکھا تھا اندر. کل میں اندر گئے اپنی بیٹی کے علاج کے لیے, تو اس کو دیکھے بابا بیٹھے ہوئے ہیں, بابا کے ساتھ 4 آدمی تھے بیٹھے کے. دیکھے میں نے جب اپنی بیٹی کے بارے میں کہا تو وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تم اپنی بیٹی کو اتنی رات کو لے کے آؤ. تو میں نے کہا اتنا رات کو تو لے کے نہیں آ سکتی میں اپنی بیٹی کو. بولے اتنی رات کو لے کے آنی پڑے گا. یہ تو بابا ہمیں یقین نہیں لگتا کہ بابا ہے, یہ تو 2 نمبر لگ رہا ہے. آپ نے ان کو بتایا کہ آپ غریب عورت ہیں اور ہاں بتایا میں نے, 1.5 لاکھ روپیہ مانگ رہے, 1 سے 1.5 لاکھ تک. آپ اس وقت پوری طرح سے تیار ہیں اندر جانے کے لیے؟ جی. کیا کہیں گے اندر جا کے؟ میں یہ کہوں گی کہ میں ان کے ساتھ آئی ہوئی, میری امی بنی ہوئی ہے, میں ان کے ساتھ آئی ہوں علاج کے لیے. اور مجھے جو ہے میرے شوہر ڈیورس دینے کے تیار ہے, کیونکہ بچے ہے نہیں میرے پاس. بچے کے لیے میں بابا کے پاس جا رہا ہوں علاج کے لیے. اس وقت یہ لوگ جا رہے ہیں اس بابا کے جھگی کی طرف جہاں پر یہ خاتون کل گئی تھی. اور آپ لوگ گھبرائیے گا نہیں, ہم آپ کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. اور ان کے کالر مائک لگا دیا گیا ہے. کالر مائک لگانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آڈیو اندر جو بھی کچھ ہو رہا ہوگا وہ آڈیو ہم تک پہنچتی رہے گی, اور اگر ایمرجنسی ہوگی تو فوری طور پر ہم ایکسیس اس جگہ تک کر سکیں گے. اس وقت آپ لوگ جائیے, ہم لوگ آپ کو پیچھے سے کور کریں, ہم لوگ آ رہے ہیں آپ کے ساتھ. آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ دور ایک جھکی ہے جو اس وقت آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی. یہ وہ جھکی ہے جو الو والے بابا کے نام سے یہ جگہ مشہور ہے. بہرحال اس طرح کے بابا کئی جگہ پہ موجود ہے اور ہمارے معاشرے کو کھوکھلا کر رہے ہیں مختلف بہانوں سے, بیوقوف بنا کے, غلط علاج کر کے. ناظرین اس وقت ہم لوگ آگے کی طرف بڑھیں اور جا رہے ہیں اس جھگے کی طرف جہاں پر یہ بابا ہے. وہ 2 خواتین اس وقت جھگی کے اندر چلی گئی ہیں. کتوں نے بھونکنا شروع کر دیا ہے. ہمیں دیکھ کر شاید یہ ان کو آئیڈیا ہو گیا کہ یہاں پر کوئی اور لوگ بھی موجود ہیں. اس وقت ہم باہر سے موجود ہیں, باہر سے شوٹ کر رہے ہیں, کافی دور موجود ہیں. لائٹ بالکل ہلکی کر دی گئی ہے تاکہ کسی کو کچھ نظر نہ آئے کہ یہاں پر ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اس وقت وہ 2 خواتین اندر ہیں, ہمیں ان کو آڈیو بھی پہنچ رہی ہے اور ہم بالکل تیار ہیں اندر جانے کے لیے. ناظرین میمن گوٹ میں ہمیں پتا چلا کہ وہاں ایک الو والے بابا لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا علاج کرتے ہیں. ہم حقائق کو جاننے کے لیے پہنچے بغیر پولیس کے, تاکہ جو کچھ ہمیں ریکارڈ کرنا ہے سکون سے ریکارڈ کیا جا سکے. اس ریکارڈنگ کے لیے ہم نے 2 خواتین کو الو والے بابا کی جھگی میں بھیجا تاکہ یہ جانا جا سکے کہ بابا کا طریقہ علاج یا طریقہ واردات آخر ہے کیا. آئیے دیکھتے ہیں. یاد رہے کہ بابا نے عورت کو آدھی رات میں اپنی جھگی میں بلوایا تھا تاکہ صحیح سے علاج کیا جا سکے. ہاں بابا, ہاں بابا, میں اپنی بیٹی کو لے کے آ گئے. لیجیے بتائیے آپ. کرنا پڑے گا سمجھے, اور بہت محنت کرنی پڑے گی ہمیں اس کے اوپر. تو خون کیسے پلاؤں گی میں, الو کو خون کیسے پیے گی بتانا تم اپنی. ہاں بابا, کیسے علاج کر رہے ہو آپ, کون سے علاج کر رہے ہو؟ ہم اس کا علاج کرتے ہیں الو کے خون سے جی, اور بلی کے خون سے. جی ٹھیک ہے, اور یہ ہے کہ یہ خون جو ہے نا الو کا, یہ تمہیں پینا پڑے گا. کیسے پیئیں گے بابا؟ کسی بھی طریقے سے آپ کو پینے کا ہے. بہت جگہ علاج کروایا, ہر جگہ گیا, کوئی کہیں بھی کچھ بھی نہیں ہوا, اور آپ ہی کے پاس آیا آپ کے علاج کے لیے, اور آپ نے بلایا ہمیں آدھی رات کو. اس وقت پوری طرح سے لائٹ کو آف کر دیا گیا ہے تاکہ ہم آگے بڑھیں تو کسی کو شک نہ ہو کہ ہم یہاں پر موجود ہیں. اور اس وقت کوشش کر رہے ہیں ہم اندر کا سینیریو آپ کو دکھانے کی, اندر کا ماحول آپ کو دکھانے کی, تاکہ یہ جانا جا سکے کہ اندر آخر ہو کیا رہا ہے. آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہوں گی جس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ خواتین اس وقت بات کر رہی ہیں اس الو والے بابا سے. بابا کوشش کیجئے, دیکھیے اس کے اولاد میرا, بہت مہربانی ہوگی آپ کی. آپ تو میرے شوہر مجھے ڈیوورس بھی دینے کے تیار ہو گئے. نہیں ہوگا, ہم آپ کو جو نا آپ کی گود بھری کر دیں گے. ہم آپ کو کسی بھی طریقے سے اولاد آپ کوئی ایسے بتا دیجیے آپ کیسے حل ہوگا یہ مسئلہ. ہاں یہ تو بلی کا, یہ تو اس الو کا, یہ تو خون نہیں پی سکتے بابا. یہ ہمیں
ये हमें सब करना पड़ेगा उसके और लिए। आप इतना नाज़रीन, आप सुन सकते हैं बाबा इस वक्त ख़वातीन को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो ख़वातीन बाबा की जो भी बात कहे उसको माने। वो समय में करना आपके पड़ेगा पास ना। आपकी उम्मीद लेके आए, आप कुछ कीजिए। यहाँ पर पुलिस को साथ न लाने का मकसद ये है कि पुलिस की आमद से अक्सर ऐसा होता है कि इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है और जो कुछ दिखाया जाना चाहते हैं हम लोग वो कुछ नहीं दिखा पाते हैं। इसीलिए पुलिस को साथ नहीं रखा गया ताकि हम ये जान सकें किस तरह के बाबा जो होते हैं वो क्या वाकई ढोंगी होते हैं या फिर वाकई ये लोग इलाज कर रहे होते हैं और जिनकी औलाद नहीं होती उनको औलाद जैसी नेमत भी अता करवा रहे होते हैं। किस तरह से ये जानते हैं। इसका हमें इलाज करना पड़ेगा, इससे बात करनी पड़ेगी और ये अकेले में होगा। अच्छा, अकेले में होंगे तो? आप नहीं होंगे, आप भी जाएंगी, बाहर जाएंगी, फिर मैं इससे बात करूंगा, इसका इलाज मैं करूंगा और इसकी गोद हरी भरी हो जाएगी। इससे आप बेफिक्र हो जाएंगे, इसकी गोद हरी भरी नहीं होगी, होगी। देखिए, तो कोशिश कीजिए। हाँ, आप जाएं थोड़ा बाहर, आपकी दुआ से मैं आप जाएं थोड़ा बाहर। हम लोग काफ़ी ज़्यादा दूर मौजूद हैं, अंदर हमें साफ तौर पे नहीं दिख रहा है लेकिन आवाज़ें आ रही हैं जिससे पता चल रहा है कि बाबा ने अपने बंदों को बाहर जाने के लिए जो हम कहेंगे वो तुम करोगी। सही। ये उतारो दुपट्टा। ये क्या करो? अपने मकसद की बातें करना शुरू हो चुका है जिससे ये पता चल रहा है कि इस तरह के जो गंदी जहनीत के लोग होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ रूप धार के वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं वैसे करना है। अगर आप और कुछ कहे तो वो भी करे। हम ऐसे नहीं कहेंगे, हम जो कह रहे हैं कम से कम वो तुम करो। सर से दुपट्टा उतारो। अजीब बाबा, कैसे इलाज करते हो आप? हम यहाँ से खून से इलाज करते हैं, उल्लू के खून से इलाज करते हैं। ये वो बाबा होते हैं जो ख़वातीन को की इज्जत नहीं करते हैं बल्कि हमेशा इन लोगों के ऊपर एक दरिंदगी सवार रहती है। इसी तरह के बाबाओं की वजह से जो है वो जो सही काम कर रहे होते हैं वो लोग भी बदनाम हो जाते हैं। इसीलिए ये सब दिखाने का मकसद ये है कि वो लोग, वो ख़ानदान जो इस तरह के लोगों के पास जाते हैं वो ऐसे लोगों के पास हरगिज़ ना जाएं, हरगिज़ किसी पे भरोसा ना करें। इधर आओ, थोड़ा आगे आ जाओ। चलो उतार दिया। थोड़ा आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। सर ऊपर करो अभी जी। और थोड़ा ऊपर करो। ये दिखाना हमारा काम है। आला हुक्काम इसका नोटिस लेंगे और यकीनन बहुत जल्द पुलिस की तहवील में होंगे ऐसे लोग। इस वक्त काफ़ी देर हो चुकी है, वो दो ख़वातीन अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। अब पता करते हैं कि अंदर क्या। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि इनसे बात क्या कर रहे थे। से जाओ, जाओ उधर से जाओ, इसको आप इनको लेके जाइए, आप इनको साइड में क्या बात है? जाओ जाओ। आप एक सेकंड, आप लोग बाहर जाएं। आप लोग बाहर जाएं। एक सेकंड। जाओ उधर से। अच्छा, हम लोग जा रहे हैं। चलें, आप लोग बाहर चलें। निकलो उधर से। बाबा निकलो, क्या निकलो? आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा यहाँ पर कुछ उल्लू रखे हुए हैं। ये बाबा की शोहरत है, मशहूर हैं बाबा, इस वजह से हम लोग यहाँ पर आए हैं। निकलो, चलो। आपसे दो बातें करनी है कोई बात मत। नाज़रीन। ये इस वक्त दो आपको ये शायद आपको ये नहीं पता है कि आप जो भी कुछ कर रहे हो वो दो ख़वातीन जो हैं वो क्या कर रही थी, आपको पता है वो क्या कह रही थी? उसको छोड़ो, आप इसको अभी नहीं भरो। नाज़रीन, भरो उसको, चलो आप निकलो, आप निकलो, पीछे हट जाओ। पीछे हट जाओ, पीछे हटो। नाज़रीन, इस वक्त क्या कर रहे हैं ये बाबा? कैमरा बचाएं। निकलो, नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि निकलो इधर से। काफी सारे लोग आ गए। हटो, झगड़ा हो रहा है, पीछे हट जाओ, निकलो इधर से, निकल जाओ। निकलो इधर से। इस वक्त आप देख सकते हैं कि क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर काफी सारे लोग आ गए हैं और जिन्होंने हमें जबरदस्ती यहाँ से बाहर निकाल दिया है। हमारा मकसद जो था शायद वो पूरा हो चुका है। आप लोगों को ये चीजें आइडिया हो चुका है कि इस तरह के लोग जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं। एक दफा फिर हम अंदर जाएंगे, फिर से बात करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, मेमन गोट में उल्लू वाले बाबा ने जो कुछ खवातीन से कहा वो हमारे पास रिकॉर्ड हो चुका था। जब हम अंदर गए तो बाबा और उसके मुरीदों ने हम पर हमला कर दिया और हम फौरी तौर पर झुग्गी से बाहर निकल आए। लेकिन जब हम दोबारा अंदर जाने का प्लान कर ही रहे थे कि खवातीन ने वापस आकर गुस्सा करना शुरू कर दिया और इसीलिए मुरीद अंदर से बाहर आ गए। बाहर आकर उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। ये जगह ऐसी है कि हो सकता है बाबा के चारों तरफ जानने वाले हो, हमें कम से कम वक्त में यहाँ से निकलने की जरूरत है ताकि किसी भी तरह का हमें या हमारी टीम को नुकसान ना पहुंचे। इस वक्त हम लोग बाबा से बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग एक सेकंड, आप लोग अभी जाएं यहाँ से। आप इनको लेके जाएं जल्दी से। हमें इनसे बात करनी है। आपको एक मिनट, झगड़ा नहीं करो।
इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लोग, इनके काफी सारे बंदे यहाँ पर आ गए हैं। एक सेकंड, लड़ाई नहीं करो, सब पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे आओ, पीछे हो गए पीछे हो गए। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये वो हकायक होते हैं जो आप लोगों को दिखाना जरूरी। बाबा से बात क्यों नहीं करने दे रहे हो? नहीं बाबा से बात करने, क्यों नहीं करने? बात करनी दो, हम बात करके जाएंगे। नहीं इस वक्त आवाज दे रहे हैं, पूछो उससे, पूछो। इस वक्त बहुत मुश्किल से इन्होंने हमें इजाजत दी है कि मैं आके इनसे बात कर सकें। आपने चेहरा क्यों छुपा लिया? आपको बोला है ना, छोड़ो, हम चेहरा मेरा नहीं दिखाते किसी को। आपको क्या चेहरे से लेना, हम नहीं दिखाते मीडिया को चेहरा मेरा, जाओ इधर से। आप खवातीन आई हुई थी यहाँ पर और खवातीन इलाज के लिए आई हुई थी, आपने खवातीन से ऐसी क्या बात कही कि वो लोग नाराज हो गई? हम तो इलाज करते हैं, हम ये देखो हमारे रस रखे हुए, हम उल्लू से करते हैं, बिल्ली से करते हैं, खून से करते हैं, इनके खून रखे हुए हमारे, हम तो इलाज करते हैं, हम कोई गलत काम थोड़ी करते हैं। खून से कैसे इलाज होता है? खून से कैसे इलाज होता है? हम इनको खून पिलाया जाता है, ये सिस्टम में हम जलाते हैं, इसको जलाते भी, इनको पिलाते भी, उल्लू को खून से सारा इलाज होता है। ये मुझे बताएं कि इलाज आखिर होता कैसे है? इलाज हम करते हैं, उल्लू से करते हैं, और ये उल्लू से बड़े इलाज होते हैं, और बड़े लोग यहाँ आते हैं हमारे पास इलाज करवाने के लिए, ठीक है। और हम ये करते हैं, ये उल्लू आम उल्लू नहीं है जो आप समझ रहे हो कि उल्लू ऐसे कैसे इलाज होता है। ये बाकायदा हम इसको देते हैं, इसका खून पीने से सारी अंदर की सफाई हो जाती है इंसान की, समझे। इसीलिए हम ये इलाज इसी से करते हैं, खून से। और ये उल्लू जो आपको नजर आ रहे हैं ना, आप देख रहे हैं, ऐसे उल्लू है, ये ऐसे नहीं, ये कीमती उल्लू है। अगर उल्लू कीमती हैं बिल्कुल होंगे और आप इलाज भी करते होंगे, लेकिन खवातीन को खून देने का क्या मतलब है? खून से वो क्या करेंगी? खून से उनको खून पिलाना पड़ेगा, और थोड़ा बहुत खून उनके सर पे डालना पड़ता है और जिस्म पे लगाना पड़ता है। वो खवातीन कह रही हैं, वो नाराज क्यों हो रही हैं खवातीन? नाराज हमने तो उनको कोई ऐसी बात नहीं की, अब लाजिमी हम उल्लू के हिसाब से कर रहे हैं, हम तो अच्छी बातें इनके लिए कर रहे हैं, इनके लिए हम अच्छा सोच रही है, बिला वजह हमारे को गलत समझ रही है। या कई लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, हम करते हैं, ये उल्लुओं से ही करते हैं। अब इनको हमने कोई ऐसी बात बोली तो नहीं, हमने तो यही बोला कि जो हम कहें कि आप वो करोगी। चेहरा न दिखाने की क्या वजह? आप इलाज करते होगे तो आप चेहरा भी तो दिखा सकते हो। चेहरा नहीं दिखाते हैं कभी भी किसी को, बस जो भी करते हैं फी सबिल्लाह करते हैं, हम अल्लाह के राह में करते हैं, और अच्छा काम करते हैं, और लोगों की अच्छाई के लिए हम करते हैं, जो भी करते हैं। नाज़रीन ये अच्छाई के लिए करते हैं। इन्होंने उल्लू रखे हुए हैं, यहाँ पर इन्होंने बिल्ली रखी हुई है। एक शख्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी इस वक्त ये पीछे जो है वो अल्लाहू मुसलसल कर रहा है। ये शायद इसलिए था कि ये यहाँ पर खवातीन को आना था, इलाज के लिए आना था, उनसे एक बड़ी रकम लेनी थी, और शायद इसीलिए सब कुछ हो रहा होगा। दिखने में ऐसा ही लगता है, हो सकता है आप ऐसा ना कर रहे हो, लेकिन आप खवातीन जब ये कह रही थी कि कपड़े उतारो, इसका क्या मतलब था? कपड़े उतारने का नहीं कहा, हमने उनको कहा कि सर से दुपट्टा ये हटाओ, कपड़ा हटाओ। कपड़े नहीं बोले कि कपड़े हटाओ, हमने बोला कपड़ा सर से हटाओ। रात में क्यों बुलाया? रात में इसीलिए बोला इलाज हम करते हैं रात में, और रात में ये होता है, दिन में नहीं होता। दिन में नहीं होता है, दिन में जो है ना हिसाब किताब कुछ और होता है, उल्लुओं को नजर नहीं आता है दिन में। उल्लू जो है ना रात को देखते हैं, और उल्लू ही हमारे को सब कुछ बताते भी हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये शख्स जो है वो बाबा के पास है, ये मुसलसल जो है वो इस वक्त अल्लाहू कर रहा है, और इसके ऊपर एक आलम तारी हुआ हुआ है। लेकिन बहरहाल इसकी हकीकत है या झूठ है, इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बाबा जो है वो बहरहाल खवातीन यहाँ पर मौजूद थी, और खवातीन जो है यहाँ से गुस्सा करते हुए गई हैं। यहाँ पर खवातीन आती हैं, इलाज करवाते हैं, आती हैं, कितने खवातीन को फायदा होता है, होता हो ना होता हो, बाबाओं को जरूर फायदा होता है। आप इस वक्त यहाँ झुग्गी देख सकते हैं, ये झुग्गी है यहाँ की, और एक अजीब वहशत है यहाँ पर, अजीब स्मेल आ रही है, एक खतरनाक सी एक स्मेल आ रही है जो वहशत तारी कर रही है, और मुझसे इस वक्त बात नहीं की जा रही है। आपको ये नजर आ रहा होगा कि इस वक्त अगर मैं ये इस झुग्गी के किसी भी, जो आपको बेल लग रही है, दर हकीकत बेल नहीं है बल्कि ये मक्खियाँ हैं, ये इस वक्त पूरी झुग्गी में चारों तरफ जो है वो इस तरह के आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये बैठ के इलाज करते हैं। ये इधर देखे इसका इलाज हो रहा है, ऐसे कई आते हैं, कई हमारे पास और भी आते हैं, मीडिया वाले भी कई हमारे पास आते हैं इलाज के लिए। आप ये समझते हैं कि खवातीन को रात के वक्त बुलाना आप सही करते हो, और आप उसके ऊपर इस बात पे एतराज करो कि हम गलत आए? आप गलत आए, हमारा कोई टाइम नहीं होता, हम किसी भी टाइम गलत आए। आप यहाँ पर बैठ के सब कुछ सही कर रहे हो? हम जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, हम अपने काम के हिसाब से सही करते हैं। आप अपने काम के हिसाब से सही करते हो, हमारा काम है, हमारे काम में आप लोग मदाखलत नहीं। कभी पुलिस ने पकड़ा है? पुलिस नहीं पकड़ती हमारे पास, कैसे आएगी पुलिस? हमने कोई गलत काम किया ही नहीं है। यकीनन नाज़रीन, जब तक कंप्लेंट्स नहीं होंगी तब तक पुलिस भी नहीं आएगी। यहाँ पर इस वक्त पहुँचने का मकसद ये था कि आप लोगों को दिखाया जा सके कि मुख्तलिफ नाम धार के बाबा जो हैं वो किस तरह से कमाई के जरिया बनाते हैं, कमाई कर रहे होते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं।
बहुत सारे इस तरह के बाबा होते हैं जो ढोंगी बाबा होते हैं, जो आवाम को बेवकूफ बना रहे होते हैं और इस तरह के जानवर रखे हुए होते हैं। नहीं, ये बिल्ली नहीं है, ये बिल्ला है और ये हमारे मोकिल हैं, इसके अंदर हमारे मोकिल होते हैं। ये कोई बिल्ली नहीं है। रखी हुई क्यों है? ये रखी है, ये मोकिल है, ये हमारे साथ समझ लो कि मोकिल है। ये बिल्ला है, बिल्ला ये मोकिल की सूरत में, मोकिल है एक किस्म का हमारा, इसके अंदर मोकिल रखे हुए हमने। उल्लू के खून से आपने बताया पिलाते हैं, तो इसका खून कहाँ रखते हैं? ये खून हमारे पास ये होता है, इसको भी हमने यही इसका खून पिलाया हुआ, ये हमारे पास ये खून होता है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त खून इनके हाथ में लगा हुआ है, उल्लू का इनके मुताबिक ये खून है। आप इस वक्त ये मटका अंदर से देख सकते हैं जो पूरा खून हुआ हुआ है। इसका मतलब ये कि इसके अंदर या तो जानवर का खून है या इनके मुताबिक ये उल्लू का खून है, जो इलाज करवाने आते हैं उनको पिलाते हैं, यानी ये खून पिलाते हैं, वो चीज़ जो हराम है वो पिला के ये इलाज करते हैं और इसके बाद ये जस्टिफिकेशन भी दे रहे हैं कि इनका इलाज सही है। मुसलमान हो? हाँ मुसलमान है। खून पिलाते हो? फिर भी हाँ खून पिलाते हैं, इनका इलाज जैसी खून से तो इनका इलाज इनकी जिंदगी बन सकती है। इनको भी हमने खून ही पिलाया हुआ है यही, अब इसका इलाज हो रहा है। इसका तकरीबन 4 उल्लू इसके ऊपर मैं काट चुका हूँ। नाज़रीन हम उल्लू वाले बाबा की झुग्गी में आखिरकार घुसकर बात करने में कामयाब हो गए। बाबा ने क्या बातें की और झुग्गी में मौजूद मुरीद जो तादाद में मुसलसल ज्यादा होते जा रहे थे, उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बिल्ली का बता रहे हैं कि इसके अंदर मौकिल हैं, इसके अंदर जो है वो उल्लू का खून है और ये शख्स जो इस वक्त मेरे आपको बैक साइड पे नजर आ रहा था, ये जो है वो इस वक्त इनके मुताबिक ये इसका इलाज हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इसका इलाज हो रहा है या इसकी मजीद हालत बिगड़ रही है। बाबा को सिर्फ इस वक्त पैसों से मतलब है और पैसों की खातिर ही कुछ भी करने पे तैयार है। हम कोई पैसों से मतलब नहीं है, हम नेकी का काम करते हैं और अल्लाह की राह में करते हैं। जो भी करते हैं हम लोगों के लिए भलाई के लिए काम करते हैं। नेकी का काम है, रात के वक्त खवातीन को बुला रहे हो और कह रहे हो कि नेकी का काम है ये। अगर हम गलत होते तो हम आपको बाहर से अंदर नहीं बुलाते, इसीलिए हमने वो औरतें हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे थे, आपको बता रहे थे कि ये गलत है और हमारे मुरीदों को भी ये भटका रहे हो तुम लोग। औरतों को जानते हो कौन थी वो? कोई भी थी, वो आए थे हमारे पास इलाज के लिए, हमने उनका इलाज करना। 1.5 लाख रुपए तुम मांग रहे हो और तुम कह रहे हो इलाज करते हो। मैं 1.5 लाख रुपए का कैसे इलाज करते हो? खून से बच्चे पैदा हो सकते हैं क्या? क्यों नहीं होंगे बच्चे पैदा? ये उल्लू हमारे पास कीमती उल्लू हैं। ये 1.5 लाख रुपए तो कोई बात है, उल्लू ही हमारा एक जो है 1.5 लाख रुपए का। इसके ऊपर मैंने 4 उल्लू काटे हुए हैं, बचपन से फंसा हुआ था, इसको भी मैंने सही किया है। तो आपके सामने कौन सा हम गलत काम कर रहे हैं? घर वाले आते हैं, पैसे देकर चले जाते हैं। इसके घर वाले आते हैं, पैसे दे के चले जाते हैं। ऐसे और भी हैं जो सही होके गए यहाँ से। पूरा मेमन गोट हमको जानता है, हम आज से नहीं कई टाइम से यहाँ से बैठे हुए। नाज़रीन इस वक्त हमें काफ़ी देर हो चुकी है यहाँ पर और हो सकता है कि हमें कुछ फंसने के चांसेस, तो आप बाहर जाके देखते रहिए कि कोई इनका बंदा ना हो। ये बताओ कि ये शख्स जो है इसके घर वाले किधर हैं? इसके घर वाले इधर यहाँ करीब में ही है, वो आते हैं मिल के जाते हैं इससे। ये इलाज सीखा कहाँ से? ये हमारे बाप दादाओं का है। बाप दादा भी उल्लुओं का खून पिला रहे थे लोगों को, आप भी जो है उल्लुओं का खून पिलाते हो लोगों को? हाँ हम लोग उल्लू वाले बाबा से मशहूर हैं। नाज़रीन कोई उल्लू वाला बाबा है, कोई बिल्ली वाला बाबा है, कोई कुत्ते वाला बाबा है, कोई रेडी वाला बाबा है, बस नाम बदल दो, बाबा साथ में लगाओ, किसी भी तरह की दुकान खोलो, काम आपका चमक जाएगा। ये लोगों को देखने की जरूरत है, लोगों में शऊर पैदा करने की जरूरत है कि इस तरह के लोगों के पास अगर जाएंगे तो यकीनन आप लोगों को नुकसान भी हो सकता है। ये मैं सबको नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जाहिर है इसमें कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो सही काम करते होंगे, लेकिन ऐसे लोगों की वजह से वो भी बदनाम हो जाते हैं। इस वक्त इसका इलाज चल रहा है, ये 24 घंटे ऐसे ही करता रहेगा? ये इसका इलाज चल रहा है, ये इसको हमने खून पिलाया हुआ है। नहीं लग रहा कि ड्रामा कर रहा है? ये ड्रामा नहीं है, हकीकत है। आप तो ऐसे ड्रामा समझते हो, जब आपके साथ होगा तो आपको भी यही पता चलेगा क्या हो रहा है, हकीकत क्या है। अभी आपके पास कुछ नहीं है, अभी आप सही हो इसीलिए बोलते हो कि ड्रामा हो रहा है। ड्रामा नहीं कर रहे क्या ये ड्रामा मामा नहीं है। जाओ तुम इधर से, तुम नहीं समझते, ये ड्रामा नहीं है। जाओ इधर से, बस अभी निकलो। ये कोई ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। जिसको आप ड्रामा समझ रहे हो ये हकीकत है। जाओ बहुत हो गया, जाओ इधर से। इनके मुरीद एकदम से आ गए, बाहर आ जाओ, बाहर आओ। आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफी सारे मुरीद अंदर हैं। बाकी नाज़रीन इस वक्त कैमरामैन बाहर निकलो, बाहर निकलो, जल्दी से बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। नाज़रीन इस वक्त हम लोग अंदर से तो निकल आए क्योंकि अंदर काफी सारे लोग आ चुके थे और इस वक्त हमारे यहाँ रुकना भी ज्यादा सही नहीं। लग जाएगी, क्या कर रहे हैं? इसको पीछे करो, अभी पुलिस को बुला के हम यहाँ पर हंगामा करवा देंगे, इसको पीछे करो। नाज़रीन इस वक्त कैमरा पीछे करो, जा रहे पीछे, जा रहे।
सिचुएशन ये थी कि हमने आपको दिखाने की कोशिश की किस तरह के बाबा जो होते हैं वो किस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर रहे होते हैं। ये लोग ढोंगी बाबा होते हैं जो हंगामा कर रहे होते हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त इन लोगों ने लड़ाई झगड़ा शुरू किया हुआ है। जा रहे हैरत की बात है कि यहाँ पर उल्लू वाले बाबा बैठे हुए होते हैं। पुलिस को नहीं पता, अल्लाह हुकाम को नहीं पता, जबकि यहाँ के हर आम आदमी को पता है कि उल्लू वाले बाबा बैठे होते हैं और किस तरह से इलाज कर रहे होते हैं। ये उनके पास काफ़ी सारे जानवर मौजूद थे, उल्लू मौजूद थे। उल्लू बहुत वो प्रीशियस किस्म के उल्लू थे जो यहाँ पर पकड़ना अलाउ नहीं, लेकिन उसके बावजूद इनके पास वो उल्लू मौजूद थे और वो काफ़ी कीमती उल्लू थे। ये किस तरह से इनके पास पहुँचते हैं, किस तरह से स्मगलिंग हो जाती है, क्योंकि यकीनन ये उल्लू की खरीदार नहीं हो सकते और इन्होंने खरीदे नहीं होंगे, बल्कि स्मगलिंग के थ्रू ही इनके पास पहुँचे होंगे। अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोगों के इलाके में इस तरह के लोग मौजूद हैं तो उसकी कंप्लेंट्स करें, क्योंकि अगर आप लोग कंप्लेन करेंगे तो यकीनन कई घराने बर्बाद होने से बच जाएंगे। अगर आप भी कोई इन्फॉर्मेशन या फुटेज शेयर करना चाहते हैं तो हमें मेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है raid@dawnnews.tv। अपना ख्याल। ये कुफर के अड्डे चल रहे हैं, कहाँ हो इस्लाह की तहरीक चलाने वालों? तुम्हें अरब मुल्क नजर आते हैं, अपने मुल्क के ये बदमाश नजर नहीं आते? तुमने यहाँ तौहीद का काम कर लिया। शेख डॉक्टर सालेह अल-अबूद फरमाते हैं ये बात अच्छी महसूस होती है कि हम तबलीगी जमात को मिज़ान अदल में तोड़ने की कोशिश करें। ये जमात बाहर से वारिद हुई है, इसका अहले मक्का से, ममलकत सऊदी अरबिया से, प्यारे हबीब की प्यारी सरजमीन से, न विलादत की सरजमीन न दफन होने की सरजमीन, इनका कोई रिश्ता नहीं है। ये मेड इन इंडिया जमात है, ये मेड इन पाकिस्तान जमात है। ये बाहर से वारिद हुई है और जजीरा अरब के साथ इनका कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल ये दावत इल्लल्लाह का नारा लगाकर जजीरा अरब में दाखिल हुई। हम इनसे पूछना चाहते हैं, क्या तुम अपने मुल्क से शिर्क और बिदअत और जहालत को खत्म कर चुके हो? तुम्हारे मुल्क से शिर्क और बिदअत खत्म हो गई, जहालत खत्म हो गई। इंडिया के अंदर अभी तक जहालत का ये हाल है। बाबा असलम, जानते हो इंडिया वाले भाई बाबा असलम को? बाबा असलम जो लोगों का इलाज करता है, कुर्सियां उनके सर पे मार मार के, लाइन से लोग बैठे हैं और 15-20 आदमी कुर्सियां पकड़ाने वाले, कुर्सी मारी वो गिरी, अगले को मारने के लिए पहुंच गया। ऑपरेशन करता है जीते जागते बंदे को बगैर बेहोश किए। कहते मेरे इतने दर्द होता है, वो अपना कैंची उसके अंदर डाल के काट के और 5-10 बंदों से पकड़ते हैं और उसकी रूह बेचारे की परवाज करने के करीब होती है और उसके अंदर से रगों का इतना बड़ा गोला निकाल के कहता है ए तेरी सास ने तवीज करा, ऐसा मैं सारे काट देते हैं।
ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है। मैं खुश नसीब हूँ मुझे दर पे बुला लिया, मैं खुश नसीब हूँ मुझे दर पे बुला लिया, ये भी तो कम नहीं मुझे अपना बना लिया, ये भी तो कम नहीं मुझे अपना बना लिया। रंजो अलम में घिर के न रहता कहीं का मैं, रंजो अलम में गिर के न रहता कहीं का मैं, रंजो अलम में घिर के न रहता कहीं का मैं, रंजो अलम में घिर के न रहता कहीं का मैं, लेकिन मुझे तो उनके कर्म ने बचा लिया। ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है। ये तो ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है। कर्म है। ख्वाजा मोइनुद्दीन ने दिया इस कदर मुझे, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने दिया इस कदर मुझे, फिर मांगना पड़ा ही नहीं उम्र भर मुझे, फिर मांगना पड़ा ही नहीं उम्र भर मुझे। रास आ गया है मेरी दुआ का असर मुझे, रास आ गया है मेरी दुआ का असर मुझे, रास आ गया है मेरी दुआ का असर मुझे, रास आ गया है मेरी दुआ का असर मुझे, किस्मत से मिल गया है मोहम्मद कदर मुझे। ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है। ये तो ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है। ख्वाजा हिंद के राजा, ख्वाजा हिंद के राजा, ख्वाजा हिंद के राजा, ख्वाजा हिंद के राजा। मुतमईन है इश्क के कैफो सुरूर से, दिल मुतमईन है इश्क के कैफो सुरूर से, जलवे सिमट के आने लगे कोहे तूर से, जलवे सिमट के आने लगे। कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो ख्वाजा का कर्म है, मेरे ख्वाजा का कर्म है, ये तो
शाम दर पे फरिश्तों का है डेरा, हर सुबह शाम दर
یہ جہالت کا حال ہے آج کی علمی دنیا میں. ابھی تک جہالت اتنا اندھیرا لے کر لوگوں کو گمراہ کر رہی ہے کہ وہ جیتے جاتے بندے کا سر کے اندر چاقو مار دیتا ہے, پیٹ میں چاقو مار دیتا ہے, اور لوگ سمجھتے ہیں شاہ جی نے علاج کر دیا, بابا جی نے علاج کر دیا, شفا بعد میں ملتی ہے, موت کا فرشتہ پہلے آ جاتا ہے. اس جہالت کے اندھیروں کو ڈاکٹر صالح العبود تبلیغی جماعت صوفیوں کے گروہ سے پوچھتے ہیں, تم نے اپنے ملکوں میں جہالت کے اندھیروں کو مٹا دیا کہ تم نے سعودی عرب کا رخ کرنا شروع کر دیا, کیا تم نے وہاں توحید کا ڈنکا بجا دیا, اس کو عملاً قائم کر چکے ہو؟ تمہارے اپنے ملکوں میں قبروں پہ شرک کے اڈے موجود ہیں, قبروں کا طواف, قبروں پہ سجدے, قبروں کے لیے نیاز, قبروں کے لیے نظر. وہ کون سا گناہ ہے جو آج دربار سازی, دربار پرستی کی سبز چادر کے نیچے نہیں ہو رہا؟ مجھے کہنے دیجئے, رب محمد کی قسم, شرک کا جتنا بڑا بازار درباروں پہ چل رہا ہے, لواطت کا جتنا بڑا بازار درباروں پہ چل رہا ہے, منشیات کا, ہیروئن کا, چرس کا, بنگ کا جتنا بڑا بازار درباروں پہ چل رہا ہے, اتنا بڑا دنیا کے کسی اور مقام پہ یہ شرک کا پودا نہیں پھیل رہا. تم نے مٹا لیا, اس شرک کے خلاف تحریک برپا کر لی, توحید کی دعوت دے لی کہ تم اس اڈوں کو چھوڑ کر ہمارے ملکوں کی طرف منہ کرنے لگے, حالانکہ مقامی لوگ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ تم انہیں اللہ کی توحید کی طرف بلاؤ. ہمارا ملک سعودی عرب جہاں تک تعلق ہے اس کا, تو اللہ کے فضل و کرم سے, اس کے احسان سے یہاں توحید کا بول بالا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں, اللہ کی رحمت سے جاؤ سعودی عرب کے کونے کونے کو چھان مارو, جبیل سے سفر کا آغاز کرو, مکے کی وادی تک جاؤ, وادی دواسر سے چلو, شمال تک پہنچو, تمہیں کہیں پر بھی الو والا بابا, کاما والی سرکار, پیر ککڑ شاہ, پیر بٹیرے شاہ, پیر تتر شاہ, پیر کتے شاہ, لاہور کا پیر گھوڑے شاہ, ایبٹ آباد کا پیر کھوتے شاہ نظر آئے گا؟ کوئی ساوا چنڈا, کوئی کالی چنڈی, کوئی پنجا, کچھ ملے گا؟ جہاں بھی تمہیں آواز آئے گی اشہد ان لا الہ الا اللہ, مسجدوں میں رب کی توحید کا پیغام گونجے گا. یہاں باتاں چھپتا ہے, نہ درگاہ پر, نہ دربار پر, نہ قبر پہ, نہ قادری کو, نہ پادری کو. یہاں سر جھکتا ہے تو عرش والے اللہ کے لیے. مسجدیں آباد ہیں, توحید کا نظام ہے, شرک پرستی سے, قبر پرستی سے یہ ملک اس لعنت سے اس کو میرے اللہ نے بچایا ہے. محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمت اللہ علیہ, میرے اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, جس نے دین محمد کی پھر یہاں پر دوبارہ تجدید کی. اللہ محمد بن سعود رحمت اللہ علیہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ امام عبدالعزیز آل سعود کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے, جس نے اس دھرتی کو پاک کیا شرک سے, قبر پرستی سے, اور یہاں پہ لا الہ الا اللہ کے جھنڈے کو غالب کیا. شیخ پوچھتے ہیں, بتاؤ یہ ہمارا سعودی عرب, یہاں پر توحید باری تعالیٰ کی دعوت اور شریعت کا عملی نفاذ موجود ہے. ہم چاہتے ہیں ان جماعتوں کو, اگر تم کام کرنا چاہتے ہو تو اپنے دل سے غرور کو, تعصب کو, گروہ بندی کو, اندھی عقیدت کو, اندھی تقلید کو نکال پھینکو اور اپنے ملکوں کی طرف لوٹو, توحید کو پھیلاؤ. شیخ ڈاکٹر صالح السہیمی تبلیغی جماعت کے بارے میں فرماتے ہیں, یہ جماعت, یہ میں نے آپ کو جتنے حوالے دیے صرف عرب دنیا کے علماء ہیں, کسی انڈین پاکستانی عالم کا قول پیش نہیں کر رہا. ان کے اس باطل عقیدے کی طرف کہ ہمارے ساتھ چلنے والے کتنے ہیں, جو علماء تمہاری حقیقت کو جان چکے وہ تم سے الگ ہو گئے. شیخ صالح السہیمی کا جملہ, یہ جماعت صوفیوں کے طریقے پہ عمل پیرا ہے. نقشبندی, سہروردی, قادری, چشتی, ان کے پیروکار ایک خاص مقام پہ پہنچ کے انعام الحق کے ذریعے الیاس کے ہاتھ پہ تصوف کی بیعت کرتے ہیں. یہ لوگ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کو بدل ڈالنے یا ان کے مفہوم کو غلط بیان کرنے سے قطعا نہیں گھبراتے. یہ جہاد فی سبیل اللہ کی آیات و احادیث کو اپنے مشن پہ فٹ کرتے ہیں. شیخ صالح السہیمی کے جملے پہ ایک جملے کا اضافہ کرتا ہوں, واللہ شیخ نے سچ کہا, یہ قرآنی آیات کو غلط مفہوم پہنانے سے باز اور جھجکتے بھی نہیں ہیں, شرم بھی نہیں آتی. نہیں, یہ مولڑے کے دربار پہ مولانا طارق جمیل صاحب کا خطاب سن لیجئے. وہاں پر وہ قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتے ہیں, قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي
لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا. اس میں اللہ کی تعریفوں کا ذکر ہے کہ اللہ کی تعریف کلمات لکھے جائیں، سارے درخت دنیا کے قلم بن جائیں، سارے سمندر سیاہیے بن جائیں، قلمیں خشک ہو جائیں گی، کلمیں گھس جائیں گی، سیاہییں خشک ہو جائیں گی، اللہ کے کلمات ختم، اتنے ہی سمندر اور سیاہی لے آئے تب بھی. یہ قرآن حکیم کی آیت ہے. مولانا کہتے ہیں کہ ایک تو اس کی تفسیر یہ ہے جو مشہور ہے، ایک تفسیر اور ہے، اور وہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہے تمام صفات انبیاء کے تو وہ کلمات ہوئے. تو اس آیت کا ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ تمام کائنات کے قلم اور سیاہی سمندر آ جائیں اور رسول اللہ کی تعریف لکھی جائے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، رسول اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. یہ آیت جو اللہ کے شان میں تھی اس کو تحریف کر کے مولوی صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فٹ کر دیں. البحر مدادا لکلمات ربی، سمندر سیاہی بن جائیں. دوسری آیت ما فی الارض من شجرۃ اقلام، درخت قلم بن جائیں، اللہ کی تعریف لکھی جائے. لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، سمندر ختم، قلم ٹوٹ جائیں گے، اللہ کی تعریف ختم نہیں ہوگی. اس کی ایک اور تفصیل، کلمہ نبی اللہ کا کلمہ ہوتا ہے، کلمۃ القاہا الی مریم، نبی اللہ کا کلمہ ہوتا ہے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور جامع صفات الانبیاء ہیں، لہذا آپ کلمات ہیں، اللہ کے کلمات. اب اسی آیت کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں پڑھوں گا. قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، اگر سارے سمندر میرے رب کے محمد کی تعریف کے لیے سیاہیاں بن جائیں، لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا، سب ختم ہو جائیں گے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ختم نہیں. یہ باز نہیں آتے قرآن حکیم کی آیات میں میں نبی تحریر کرتے ہوئے. مولانا اسی خطاب میں کہتے ہیں یا ایوہ النبی، اے غیب کی خبر سنانے والے، اور نیچے مجمع بریلویوں کا ہے اور نعرہ رسالت، نعرہ حیدری کے نعرے گونجتے ہیں. اتنی ہمت ہی نہیں، پورے قرآن میں اللہ نے یا یوسف نام پکارا ہے، یا موسیٰ نام لیا ہے، یا عیسیٰ نام سے پکارا ہے، یا ابراہیم صدقت الرؤیا نام سے پکارا ہے. لیکن قرآن پاک میں ان کو تو تھوڑا تھوڑا کہیں کہیں خطاب ہے. اپنے حبیب پاک کو اللہ نے قرآن پاک میں 227 مرتبہ پکارا ہے اور ایک مرتبہ بھی نام لے کر نہیں پکارا. یا احمد نہیں کہا، یا محمد نہیں کہا، کیا کہا؟ یا ایھا النبی، غیب کی خبر سنانے والے. وٹ بھی نہیں پہنتا کہ میں نے یہ کیا بیان کر دیا، کن کو راضی کرنے کے لیے کن کا عقیدہ ان کو سنایا. اسی طرح یہ جہاد کے متعلق جتنے دلائل ہیں ان کو مجاہدہ نفس اور تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے اور بدعتی تبلیغی سیر و سیاحت پر فٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دل سے نکل جاتا ہے جب یہ دلائل کے اندر تحریر کرتے ہیں. ان لوگوں کے پاس بے شمار بدعتیں، لامتناہی جہالت ہے. یہ لوگ دین کے بنیادی قواعد سے بھی واقف نہیں. ان کے امیروں کے لیے لازمی نہیں کہ کوئی عالم امیر بنے، ان کے بیان کرنے والوں کے لیے بھی کوئی لازمی نہیں کہ عالم بیان کرے، جو ساتھ نکلے گا اسے بیان کے لیے کھڑا کیا جائے گا. ہمارے ایک دوست پٹھان تھے، ڈرائیور ہیں وہ ساتھی، اور وہ دینی تعلیم علمی بنیاد پہ الف سے با نہیں جانتے بیچارے.
اس نے واللہ یہ واقعہ مجھے خود سنائے گا. میں نکلا شیخ تو جب بیان کرنے کا وقت آیا تو مجھے کہا آپ کھڑے ہو کر بیان کریں گے. بھائی مجھے کچھ آتا نہیں ہے, میں کیا بیان کروں؟ کہا نہیں آپ بیان کرو, جو آتا ہے کرو. کہا زبردستی مجھے کھڑا کر دیا گیا, واللہ مجھے کچھ نہیں آتا تھا. تو میں نے کھڑے ہو کر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے پٹھان بنایا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کہا اور بیٹھ گیا. کوئی شرط نہیں کہ وہ دین جانتا ہے, قرآن جانتا ہے, توحید جانتا ہے, دلائل اس کو یا نہیں. آپ ڈنڈا دے کھڑا کر بیان, جو تجھے آتا ہے. وہ الٹی سیدھی نہیں مارے گا تو کیا مارے گا؟ بنیادی باتیں عقیدہ توحید کی وہ اس بیچارے کو وہ بھی واقف نہیں ہو, بیان کے لیے کھڑا کر دیا جاتا ہے. در حقیقت یہ لوگوں کو عقیدہ توحید اور علماء حق سے متنفر کر رہے ہیں. یہ لوگ دین اسلام کی تعلیمات, اس کی نشر و اشاعت پر دن رات صرف کرنے والے علماء کو طعنہ دیتے ہیں کہ وہ دعوت اللہ چھوڑ کر ایسے ہی مشغول ہو گئے. یہ لوگ ان بنیادی قواعد اور بنیادی اسلام کی باتوں کا علم حاصل کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے جن کا جاننا ہر دعوت دینے والے کے لیے لازم ہے. لوگوں, اللہ نے جو منہج اور طریقہ اپنے رسولوں کو دعوت, عبادت اور لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنانے کا حکم دیا, وہ ہر حال, ہر شکل, ہر وقت اور ہر زمانے میں قابل قبول ہے. کسی کے لیے قطعاً جائز نہیں کہ وہ حالات اور ضروریات کو بہانہ بنا کر اس سے روگردانی کرے. تبلیغی جماعت نے جو رستہ اپنایا وہ کتاب و سنت کے صریحاً خلاف ہے. قرآن و سنت میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے, دونوں چیزوں پہ یکساں زور دیا گیا. نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو, اور برابر اس میں حکم دیا گیا. ارشاد باری تعالیٰ سنیے, کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, اللہ نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے. تأمرون بالمعروف, تمہارا کام کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا. جہاں نیکی کا حکم, اگلا حکم کیا ہے؟ وتنہون عن المنکر, اور برائی سے روکو. تمہارا کام نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا. وتؤمنون باللہ, اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. بخاری و مسلم میں پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, تم میں سے کوئی برائی دیکھے ہاتھ سے منع کرے, ہاتھ کی طاقت نہیں. زبان سے منع کرے, زبان کی طاقت نہیں. اپنے دل سے برا جانے, ذالک اضعف الایمان, یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے. اگر برائی کو دل سے برا نہیں جانتے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایمان کا آخری ذرہ بھی آپ کے دل سے رخصت ہو چکا ہے. دل سے برا جاننے کا معنی یہ ہے کہ برائی کی اس مجلس کو چھوڑ دیجئے, اس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے آپ کو, ان کا شریک بننے کی, ساتھی اور ساتھی بننے کی اجازت نہیں, بلکہ اس مجلس کو چھوڑ دیجئے. تبلیغی جماعت والے برائی سے نہ روکنے کی غلطی پر تو جرم کی حد تک پہنچ چکے ہیں. اس غلطی پر یہ خود اس حد تک جا چکے ہیں کہ ان کو ٹوکا جائے. یہ بات ان کے اصول میں شامل ہے کہ لوگوں کو نیکی کی دعوت دو لیکن برائی سے منع. اسی لیے میں خود رائمنڈ گیا ایک اجتماع کے اندر, وہاں سٹال لگتے ہیں, دکانیں لگتی ہیں, بڑی دکانیں لگی ہوئی, اور سب سے خوبصورت دکان سگریٹ, بیڑے, تمباکو, نسوار کی لگی ہوئی تھی. بیچارے پٹھان زیادہ آتے ہیں تو اس نے کہا ان کے لیے بھی تو بیڑا رکھنا چاہیے نا, تمباکو رکھنا چاہیے. پنجابی ہیں سگریٹ پہ گزارا کر لیں گے, پٹھان ہیں تو وہ بیڑے پہ گزارا کر لیں گے. کام تو بڑی خوبصورت دکانیں سجی ہوئی. اگر یہ آپ کی تحریک اصلاحی تحریک ہے تو یہاں منشیات کی اجازت کس لیے ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جو لوگ بعض اعمال کو قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں جبکہ نہ تو اللہ نے ان کا حکم دیا اور نہ ہی رسول اللہ نے ان کو شریعت اسلامیہ کا حصہ قرار دیا, تو لازمی بات ہے وہ لوگ ان کاموں میں نفع اور فائدے کی نسبت اپنی ضروریات کو دیکھتے ہیں. انہیں پتا ہے اگر سگریٹ سے روکیں گے, اگر پان سے روکیں گے کراچی سے کوئی نہیں آئے گا, بیڑے سے روکیں گے تو پٹھانوں میں سے کوئی نہیں آئے گا, سگریٹ سے روکیں گے تو پنجاب میں سے کوئی نہیں آئے گا. تو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, جو کچھ کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے. آہستہ 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 برائی سے نہ روکیے, اپنے اخلاق کا اس کے اوپر اتنا چھاپ بٹھا دیجئے کہ وہ خود بخود چھوڑ دے. کیا یہ طریقہ رسول اللہ نے دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ پیارے نبی کا آپ نے فرمان سنا, برائی کو دیکھو تو ہاتھ سے روکو, زبان سے روکو یا دل سے برا جانو. اگر یہ اچھی باتیں ہوتی, یہ انداز محمدی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کر حکیم اور دانا کوئی نہیں. آپ اس کی دعوت دیتے, دین کی مصلحت کو نظر انداز نہ کرتے, مومنوں سے ایسی بات کو دور نہ رکھتے جس کو جاننے سے ان کا فائدہ ہوتا. فضیلت الشیخ سعد الحسین اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 82 پہ فرماتے ہیں, مثال کے طور پہ تبلیغی جماعت کو ہی لے لیجئے, ان کی اولین
اور بنیادی کتاب فضائل نصاب، فضائل اعمال تبلیغی نصاب، جس میں قرآن پاک کی آیات بھی ہیں، احادیث بھی ہیں، اور وہ باتیں جن کو بھلائی اور خیر کی باتیں سمجھ کے سنایا پڑھا جاتا ہے اور حقیقت میں وہ بد عقیدگی کی دعوت دیتی ہیں۔ آئیے وہ باتیں سناؤں، وہ کیا ہے۔ فضائل اعمال میں لکھا ہے حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت سے مدینے کی سفر کی ترغیب دیتے ہوئے کہ جس نے حج کیا اور میری قبر کی زیارت نہیں کی اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ کہا یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، نعوذ باللہ، حالانکہ یہ من گھڑت جھوٹی یہ من گھڑت موضوع روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کا سچا فرمان ہے 3 جگہوں کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز۔ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ مسجد حرام، مسجد بیت المقدس اور مسجدی ھذا۔ پیارے حبیب نے فرمایا میری یہ مدینے والی مسجد۔ ان 3 کے علاوہ ثواب کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں۔ مدینہ شریف جائے تو مسجد رسول کی زیارت کی نیت سے جائیں۔ شیخ احمد رفاعی، دوسرا واقعہ فضائل اعمال کا سنیے۔ شیخ احمد رفاعی قبر مبارک کی زیارت کے لیے آتے ہیں 555 ہجری میں، اور آ کر قبر پہ کھڑے ہو کے 2 شعر پڑھتے ہیں جن کا ترجمہ ہے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیارے نبی کا نام آئے تو محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے جسموں کی، روحوں کی باری آتی تھی، روح آپ کی قبر پہ آتی، آپ کا دست مبارک چومتی، اب جسموں کی باری آئی ہے۔ اے بندے دا پتر، روح جسم کٹھی نہیں لے آندا، روح کو الگ بھیجتا ہے، جسم کو الگ بھیجتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ، اور جسم سے روح نکل جائے وہ جسم جانے کے قابل نہیں رہتا۔ خیر صوفیاء ہیں، بابا کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کا روح الگ آتی رہی، جسم الگ آ رہے ہیں، جسموں کی باری ہے۔ آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، دست مبارک باہر نکالیے، میں آپ کا ہاتھ چوموں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے دست مبارک باہر نکلا، اس کو چوما۔ یہ قصہ فضائل اعمال میں موجود ہے۔ آئیے اس قصے کے اوپر لجنہ دائمہ سعودی عرب کے علماء کی، کبار علماء کی جو کمیٹی ہے فتویٰ دینے والی، اس کا جواب سنتے ہیں۔ سماحت المفتی عبدالعزیز آل شیخ، سماحت الشیخ بکر ابو زید، علامہ صالح الفوزان، وہ فتویٰ دیتے ہیں۔ فتویٰ نمبر بھی یاد کر لیں، 21412 یہ فتویٰ نمبر ہے۔ سائل سوال کرتا ہے کہ شیخ محمد زکریا مشہور تبلیغی عالم ہے، ان کی کافی تصانیف ہے، ان میں ایک فضائل اعمال ہے جس کو تبلیغی حلقوں میں پڑھا جاتا ہے۔ تبلیغی جماعت کے نزدیک یہ کتاب صحیح بخاری کی مانند ہے، اور میں بھی انہی میں سے ایک آدمی تھا۔ یہ کتاب پڑھتے ہوئے بعض قصے مجھے ایسے پڑھنے کو ملے جو میری عقل میں نہیں آئے، جس کو میں سمجھ نہیں سکا، وہ میں آپ کی لجنہ کی طرف بھیج رہا ہوں۔ اللہ آپ پہ رحمت فرمائے، آپ علماء ان واقعات کو سن کر ان کی حقیقت بیان کریں تاکہ ہمیں بات سمجھ آئے۔ اور وہ قصہ یہ ہے کہ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب رفاعی آیا، قبر پہ کھڑا ہوا، شعر پڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک قبر سے باہر نکلا، جس کو اس نے چوما۔ 90,000 کا مجمع اس منظر کو دیکھ رہا۔ دیکھنے والوں میں پیر عبد القادر جیلانی بھی موجود تھے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اس قصے پہ سائل کا سوال مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز آل شیخ سے، شیخ صالح فوزان سے، شیخ بکر ابو زید سے سنیے، کیا یہ قصہ صحیح ہے یا جھوٹ؟ سیوطی کی کتاب الحاوی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیونکہ یہ قصہ اس میں موجود ہے، اور اگر یہ قصہ غلط ہے تو کیا اس قصے کے بیان کرنے والے امام کے پیچھے نماز جائز ہے؟ وہ من چلے، وہ سر پھرے نوجوان بھی ہماری گفتگو کو سنے جو بڑا ڈنڈورا پیٹتے ہیں کہ یہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ فتویٰ ہمارا نہیں، سماحت الشیخ عبدالعزیز مفتی اعظم سعودی عرب آل شیخ کا فتویٰ ہے۔ سوال، کیا ان کے پیچھے نماز جائز ہے؟ کیا یہ کتاب فضائل اعمال پڑھنا جائز ہے مساجد کے حلقات میں؟ کیونکہ میں برطانیہ کا رہنے والا اور یہاں اکثر مساجد میں یہ پڑھی جاتی ہے۔ اب علماء جواب دیتے ہیں۔ پہلا جملہ عبدالعزیز آل شیخ کا، صالح فوزان کا، بکر ابو زید کا حفظہم اللہ، یہ قصہ جھوٹ ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ فوت شدہ انسان، عام انسان ہو یا نبی اور رسول ہو، وہ اپنی قبر میں دنیاوی اعتبار سے حرکت نہیں کرتے۔ وہ ان کی قبر برزخی زندگی ہے، برزخ کا ماجرا ہے، دنیا کا ماجرا نہیں کہ وہ ہاتھ باہر نکالیں سلام کریں۔ اس قصے میں رفاعی کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ نکلنے کا معاملہ ہے، یہ وہم ہے، جھوٹ ہے، خیال ہے۔ اس قصے کی کوئی اساس نہیں، کوئی صداقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ابو بکر کے لیے ہاتھ نہیں نکالا۔ سماحت الشیخ عبدالعزیز آل شیخ فرما رہے، رسول اللہ نے کبھی
کبھی ابو بکر کو ہاتھ ملانے کے لیے اپنی قبر مبارک سے ہاتھ نہیں نکالا, سیدنا عمر فاروق کو ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ باہر نہیں نکالا, تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ایک صوفی کے لیے ہاتھ نکالے؟ اور سیوطی نے اس قصے کو اپنی کتاب میں ذکر کیا, اس کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ سیوطی کے بارے میں علماء کا قول ہے کہ وہ رات کو لکڑی اکٹھی کرنے والے کی مثال کی مانند ہے جس نے اچھا اور برا سب کچھ اکٹھا کر دیا. اور جو اس قصے کو سچا مانے, میرا جملہ غور سے سنیے گا, جو اس قصے کو سچا مانے اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. یہ فتویٰ سماحت الشیخ علامہ عبدالعزیز آل شیخ مفتی اعظم سعودی عرب کا ہے. ان کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. کیوں؟ وہ خرافات کی تصدیق کرنے والا بدعقیدہ انسان ہے. اور فضائل اعمال کتاب کو پڑھنا جائز نہیں جو کہ خرافات جھوٹی حکایات پر مبنی ہے. اسے مساجد میں حلقات میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ یہ لوگوں کی گمراہی اور خرافات کی نشر و اشاعت کا ذریعہ بنتی ہے. امام مسجد نبوی شیخ صلاح البدیر حافظہ اللہ پیش کرتے ہیں اپنے خطبے کے اندر کہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ رفائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکلا تھا. یہ واقعہ جھوٹ ہے, قصہ ہے, وہم ہے, خیال ہے, خرافات ہے, اس کی کوئی حقیقت اور اس کی کوئی اصل نہیں. شرح صدور اہل الاسلام بالہدى ونكت في قلوب اہل الطغيان فلا تعي الحكمة ابدا. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من آمن به ولم يشرك به أحدا. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حبل الهدى وينبوع التقى صلاة تبقى وسلاما يترى. أما بعد فيا أيها المسلمون, ومن الخرافات التي يعتقدها بعض العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم يمد يده لمن يسلم عليه عند قبره, وأن ذلك قد حصل لبعض الأولياء, وكل هذا باطل وخرافة لا أصل لها. وكل ما قيل من أن النبي صلى الله عليه وسلم مد يده لبعض من سلم عليه فغير صحيح, بل هو وهم وخيال لا اساس له من الصدق. یہ چند واقعات, یہ چند فتاوی جات جو میں نے آپ کے سامنے رکھے, شیخ صالح فوزان کے, مفتی اعظم سعودی عرب شیخ عبدالعزیز آل شیخ کے, شیخ بکر ابو زید کے, شیخ صالح العبود کے, دکتور سہیمی کے, دکتور سعد الحسین کے, یہ واقعات آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے اپنے اوپر زہد اور تقوی کی چادر چڑھائی ہے اور اس کے اندر تصوف کا بوٹا پل رہا ہے, اس کے اندر شرک اور بدعات جنم لے رہی ہے. ان کا تعلق لا الہ الا اللہ کی اس تحریک سے قطعا نہیں ہے جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. کیوں؟ یہ نیکی کا حکم تو دیتے ہیں, برائی سے قتل نہیں روکتے. اور اس کی واضح دو ٹوک دلیل طارق جمیل صاحب کا مولڑے کے عرس پہ حاضر ہو کر بریلویوں کے مجمع میں خطاب فرما کر ان کے سامنے انہی کے عقیدے کو بیان کرنا. ویڈیو ثبوت یوٹیوب پہ آپ لکھیں گے طارق جمیل کا خطاب مولڑا شریف کھل جائے گا, وہاں وہ بیان کرتے ہیں اور تمام وہی عقیدے بیان کرتے ہیں جو قبر پرستوں کے عقیدے ہیں. انہی عقائد کو بیان کرتے ہیں. نیچے سے نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. حضرت ایک مرتبہ بھی منع نہیں کرتے کہ یہ نعرے لگانا, نعرہ حیدری اور نعرہ رسالت شرکیہ نعرے ہیں, اس سے دامن روک لیجئے. بلکہ انہی کا عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ ولی ولی کو پہچان سکتا ہے, ولی الاولیاء کو نہیں, غوث غوث کو پہچان سکتا ہے, غوث اعظم کو نہیں, قطب قطب کو پہچان سکتا ہے, قطب الاقطاب کو نہیں. وہ تمام عقیدے جو صوفیاء کے گمراہ لوگوں کے ہیں قطب کے بارے میں, غوث کے بارے میں, ان کو پیش کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ بھی وہاں پر قبر پرستی کے شرک کا رد نہیں کرتے. میرے بھائیو, ولی ولی کو پہچانتا ہے, ابدال کی پرواز کو نہیں پہچان سکتا. ابدال ابدال کی پرواز دیکھتا ہے, قطب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا. قطب قطب کی پرواز دیکھتا ہے, قطب الاقطاب کی پرواز نہیں دیکھ سکتا. قطب الاقطاب کی پرواز دیکھتا ہے, غوث کی پرواز نہیں دیکھتا. غوث کی پرواز دیکھتا ہے, نبی کی پرواز نہیں دیکھ سکتا.
نبی نبی کی پرواز دیکھتا ہے، خاتم الانبیاء کی پرواز اور اپنے نبی کو صرف اللہ نے جانا اور کسی نے نہیں جانا۔ کان ترس جاتے ہیں ان کی زبان سے کلمہ توحید سنتے ہوئے، اور وہ کیسے سنائے؟ کچھ عرصے پہلے ہی اس دور کا سب سے بڑا فتنہ طاہر القادری صاحب کے مرکز کے اندر مولانا طارق جمیل صاحب خود تشریف لے جاتے ہیں، ان کی نشاطات کو، ان کی کتابوں کو، ان کی تحریروں کو، ان کی ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اور پھر انٹرویو کرنے والا پوچھتا ہے کہ جی آپ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ان ساری محنتوں کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ طاہر القادری پہ تو ہمیں افسوس نہیں کہ وہ تو ہے ہی شرک کی پوری دعوت کا اس دور کا سب سے بڑا داعی، جو اپنی تقریروں میں کھل کر کہتا ہے کہ محمد سب کچھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ اللہ بھی محمد ہے۔ ارے اس کے بعد اور کون سا حکم رہ گیا؟ حبل اللہ محمد ہیں، حبل اللہ محمد ہیں، ارے ذکر اللہ محمد ہیں، صراط اللہ محمد ہیں، نور اللہ محمد ہیں، اطاعت اللہ محمد ہیں، محبت اللہ محمد ہیں، معرفت اللہ محمد ہیں، اور خدا کی قسم وجہ اللہ محمد ہیں، وجہ اللہ محمد ہیں، رب کا مکھڑا محمد ہے، رب کا مکھڑا محمد ہے، اللہ کا چہرہ محمد ہے۔ محمد تو فرمایا کرتے تھے انا عبدہ و رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا رسول ہوں، اور یہ مجرم کہتا ہے نہیں، اللہ کا چہرہ بھی محمد ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر محمد بھی اللہ ہو گیا نا، دو اللہ کا ایمان لانا پڑے گا، وہ تو ہے ہی داعی شرک اور کفر کی دعوت کا۔ لیکن مولانا طارق جمیل صاحب سے جب پوچھا گیا آپ کی کیا رائے ہے، کہا میری رائے یہ ہے بہت سارے لوگ مل کر دین اسلام کی اتنی خدمت نہیں کر سکتے جتنی اکیلا طاہر القادری کر رہا ہے، اور میں تسلیم کرتا ہوں کہ آج کے دور کا شیخ الاسلام طاہر القادری ہے۔ شیخ یہ 45 گھنٹے یہ جو ہے نا، اب میں اس کے اوپر کیا رکھوں گی آپ اس کے اوپر جو مسئلہ ہے، بعض صدق ہے، اور جو کے اوپر کام ہوتے ہیں انہیں کی کتابوں سے ریسرچ کر کے 45 گھنٹے کی ریکارڈنگ کر کے ہر چیز کا رد کر یہ کسی نے کہہ دیا تو اس پر 10 گھنٹے مستدرک حاکم کی اجماع اتحاد کے ہاں جس پر عمومی امت مسلمہ ایک ہوتی ہے، یہ فاؤنڈیشن ہے۔ ذات محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مضبوط جو آپ نے مارے تھے وہ تصوف کے اوپر بروس اخلاق ہی نہیں سارے یہ ہے کہ تصوف شرائع کے معرفت ہے۔ اسی میں انہوں نے جو مہار سلطانہ خطابات جو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اخلاق کا جو ایک انسٹیٹیوشن تھا ادارہ وہ تصوف کا تھا، تو ایک طرف تو اس کو رسوم رواج اور پیری مریدی اور تعویذ بندے کا ایک رسم شکل دے دی گئی۔ آپ کا ویلکم کرتے ہیں، آپ تحریک ملازمین کے مرکزی سیکرٹری تشریف لائے ہیں، تو آپ کی آمد سے یہاں جو احباب ہیں ان کو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا کہ تحریک ملازمین کا جو نیٹ ورک ہے اور وہ شیخ الاسلام کی جو دعوتی خدمات ہیں اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ میں اسے بہت خوبصورت تناظروں میں دیکھتا ہوں، یہ اللہ کا احسان ہے، کسی کو انتخاب کر لیتا ہے اور دیکھنے میں وہ ایک شخص ہوتا ہے اور اس سے کام ہزاروں کا لیا جاتا ہے۔ تو شیخ الاسلام بھی ایسی شخصیت ہیں، دیکھنے میں ایک ہیں لیکن وہ ہزاروں کے مجموعے پر مجھے بھاری نظر آتے ہیں۔
اور باقی اس وقت جو پوری دنیا میں ایک انتہا پسندی کی اور ٹیررزم کی ویو ہے، اس سارے سینیریو میں جو شیخ الاسلام نے جو اپنا تاریخی ایک فتویٰ دیا ہے ٹیررزم پہ اس کے حوالے سے آپ کا بہت معتدل انصاف پسندانہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوت الا باللہ. جس نے شرک کو ایک نئی زبان دی ہے، جس نے شرک کی دعوت کو اس دنیا کی آنکھوں میں علم کی چادروں میں چھپا کر پیش کیا ہے، آپ اس کو شیخ الاسلام کہتے ہیں، تو پھر آپ کا اللہ ہی حافظ ہے، ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں. لوگوں آئیے اللہ کی توحید کو سیکھیں، قرآن کی تعلیم حاصل کریں، توحید کی دعوت کو عام کریں، زندہ رہیں تو اس توحید کی دعوت کے لیے، اور اللہ موت دے تو اس توحید کی دعوت کے لیے. خوش نصیب ہے وہ انسان جس نے اپنا مال، جس نے اپنی جان، جس نے اپنی زندگی، جس نے اپنی سانسیں اس توحید کی دعوت کے لیے خرچ کی، اور بد نصیب ہے جو اس سے محروم رہا. آخری فتویٰ آپ کے سامنے پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سعودی عرب کے بہت بڑے علامہ شیخ صالح السدلان حافظہ اللہ، ان سے سوال کیا گیا کہ آپ تبلیغی جماعت کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا تبلیغی جماعت کو جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ یہ صوفیاء کی جماعت ہے، یہ صوفیاء کی جماعت ہے. ہم جس ملک میں رہتے ہیں سعودی عرب، یہ وہ پیاری سرزمین ہے جہاں پر قرآن نازل ہوا، جہاں پر وحی کا نزول ہوا، اور اس ملک کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہاں پر یہ ملک توحید کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو تبلیغی جماعت کے بزرگ کون ہیں؟ سب سے پہلے بزرگ مولانا الیاس، پھر ان کے وکیل، ان کے نائب یعنی یوسف، پھر ان کے نائب یعنی مولانا ذکریہ. آپ جانتے ہو کہ یہ سارے دفن کہاں ہوئے ہیں؟ شیخ صالح صدلان پوچھتے ہیں جانتے ہو یہ سارے دفن کہاں ہوئے ہیں؟ یہ دفن ان کے مرکز کے اندر، مسجد کے اندر دفن ہوئے ہیں. جماعت التبلیغ من عرف اصلها وما هي يستطيع أن يعرف. أنا بقول لكم جماعة التبليغ جماعة نورانية نقشبندية صوفية. هذا أول واحد، عد بإصبع. جماعة سمى نورانية نقشبندية صوفية، هذا واحد. اثنين، من هم أئمة جماعة التبليغ؟ أنت يا أخي عشت في بلد مقر التوحيد، مقر الرسالة، في بلد مقر التوحيد، في بلد حكومته تدعو إلى دعوة التوحيد، إلى إقامة التوحيد. وين تروح لما ذولاك التبليغ من هم أئمتهم؟ الياسين هذا رقم واحد، اثنين وكيله، ثلاثة وكيله. وين هم مدفونين يا اخواني؟ اين هم؟ اين قبروا؟ قولوا وين مقبورين فيه؟ في الجامع، في المسجد. ها يا انتم يا تبليغيين تتخذون ائمتكم ناس يرضون ان يدفنوا في المساجد. اور جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. جس مسجد میں قبر ہو اس مسجد میں نماز پڑھنا جائز. کسی کو بزرگ کو کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اس کو مسجد میں دفن کرنا جائز نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دفن ہوئے تو کہاں؟ حجرہ عائشہ میں. مسجد رسول میں دفن نہیں ہوئے، حجرہ عائشہ میں دفن ہوئے. اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرنی شروع کر دی جائے گی، آپ کی قبر کو پوجا جانے لگے گا، تو ہم آپ کو کھلی جگہ پہ عام مسلمانوں کے ساتھ دفن کرتے. لیکن یہ بزرگ اس مرکز کے اندر دفن ہیں. اے تبلیغی جماعت کے لوگوں، ایسے لوگوں کو اپنا امیر بناتے ہو جو مسجدوں میں دفن ہوتے ہیں، تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ شیخ صالح صدلان پوچھتے ہیں تمہاری عقل کہاں چلی گئی؟ تمہارا دماغ کہاں گم ہو گیا؟ تمہاری سوچ اور فکر کو کیا ہوا؟ پھر اپنے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم شیخ محمد بن عبد الوہاب جیسے شخص کی دعوت کو، جو توحید اور تحقیق کی دعوت ہے، اس کو چھوڑ کر ایسی جماعت کے پیچھے بھاگتے ہو جو صوفیوں کی نقش بندی، نورانی
फिक्र से जुड़ी हुई और तमाम की तमाम खुराफात पर मबनी है। और इसी पर बस नहीं, इनके उलमा के बकौल तबलीगी निसाब वो किताब है जिसको पढ़ना इतनी अजीम इबादत है और दावे से कहते हैं कि कुरान के बाद सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली हमारी ये किताब है। शेख कहते हैं कि इन लोगों के साथ चलना, मस्जिदों में इनको सोने देना, अपने घरों में इनकी दावत करना, इनकी मदद करना, ये तमाम चीजें नाजायज हैं। क्यों? क्योंकि इनकी पूरी दावत, इनकी पूरी तहरीक, उसकी बुनियाद तसव्वुफ है, सूफियत है, नक्शबंदियत है, सोहरवर्दियत है। उसका ताल्लुक ला इलाहा इल्लल्लाह की सच्ची दावती तहरीक से नहीं है। وين افكاركم؟ وين مخكم؟ وين عقلكم؟ تتركون دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب، دعوة التوحيد، صاد أن زيارة علماء التبليغيين في الهند وباكستان وغيرها أفضل من حج بيت الله الحرام، أفضل من زيارة المسجد الحرام. ترضون هؤلاء يكونون أئمة ولا ينتشرون عندنا ولا يدعون إلينا ولا ينضم إليهم أحد؟ نحن في اللجنة الاستشارية كل يوم اثنين نجيب اثنين منهم، من الأمير نايف، ويكتب أتعهد أمام اللجنة الاستشارية أن وألا أدخلهم بيتي وألا أضيفهم. هذه 5 ويوقع عليها. إذا خالف يجي الأمنية تجيبهم، أنا ما نجيب أحد، هم عليه بالسجن، السجن يسجن حتى لا يخالف جماعة التبليغ ولا غيرهم. فلا يجوز يا إخواني المشي معهم ولا تأييدهم ولا إبقائهم في المساجد، وممنوع من وزارة الداخلية أنهم يقومون في المساجد. अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें हक कहने, सुनने, अमल करने, आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, जिंदा रखे, ईमान पे रखे, मौत दे तो इस हाल में दे। अल्लाह हमसे राज़ी हो, हम अपने अल्लाह से राज़ी हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।